رات جوش ملی آبادی لائبریری میں آج تقریب تہنیت جو جان ایلیا اور جوش ملی آبادی کی سالگرہ کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. اس میں جو شرکاء ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو اس میں اظہار خیال کرنے کے لیے موجود ہیں ان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ ان صوفے پہ آ جائیں. عدیل زیدی صاحب آپ آ جائیے، جامی چارنیو صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے، شاہد رسام آپ بھی، اور فراست رضوی صاحب ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی پہنچ جائیں گے. تو وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اس لیے میں اس تقریب کا آغاز کر رہی ہوں. اور پہلے اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ پہلے ہم جان ایلیا پہ بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 14 تاریخ کو جان ایلیا کی سالگرہ تھی، اور ابھی حال ہی میں بلکہ تازہ اسی دن عدیل زیدی صاحب کی کاوشوں سے ان کا 5واں مجموعہ کیوں شائع ہوا ہے. اور یہ واقعی بہت بڑا کام ہے جس کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے. تو عدیل زیدی صاحب یہاں خود موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس طرح یہ کام ممکن ہوا. لیکن یہاں پہ جو اظہار خیال کرنے کے لیے موجود ہیں، پہلے میں شاہد رسام صاحب سے کہوں گی کہ وہ جان ایلیا پر بات کریں. یہ بتا دوں کہ شاہد رسام کا بہت قریبی تعلق جان ایلیا سے مسلسل رہا ہے، اور ان کے مجموعے پہ جو اسکیچ ان کا شائع ہوا تھا وہ شاہد رسام نے بنایا. اور صرف وہ ایک اسکیچ نہیں ہے، بہت سی تصویریں ان کی، بہت سے اسکیچز انہوں نے بنائے ہیں. اور جتنی ان کی قربت رہی ہے وہ اب آپ ان کی زبانی سنیے. شاہد رسام. بہت شکریہ تمام حاضرین کا بھی، اور جو ہمارے عدیل زیدی صاحب، جمیل چانڈیو صاحب، و تمام دوست جو بیٹھے ہیں. اس صورتحال پہ تو جان بھائی کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں. تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر آپ دوست دیکھتے ہوں گے کہ جان بھائی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو لوگ ان کے قصے لطیفے سناتے ہیں، اور بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور ہنسی مذاق کا ایک لطیفے بازی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ جان بھائی جتنے کمال کے شاعر اور کتنے سنجیدہ آدمی تھے، اور جو ان کا کام ہے وہ آپ کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. تو میرا خیال ہے اور میری گزارش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو ان کا سنجیدہ کام ہے اس پہ گفتگو کی جائے، بجائے اس کے کہ ان کے آپ اپنے فرضی لطیفے سنائیں اور اپنی قربت کا اظہار کریں. دوسری بات، میں یہاں پہ عدیل زیدی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح سے محنت کی اور یہ کتاب منظر عام پہ آئی، یہاں بھی ہندوستان میں بھی. کتاب کے حوالے سے 2 کتابیں، جیسے فاطمہ نے کہا، تو جان بھائی کو صرف 2 ہی لوگوں نے پینٹ کیا ہے. ایک ہمارے استاد تھے اقبال مہدی صاحب، بہت بڑے پورٹریٹ پینٹر تھے. شاید کا جو ٹائٹل ہے، اور ایون دیباچہ بھی، جو کہ ادبی دنیا کا میرے خیال سے اس سے منفرد اور یکتا دیباچہ شاید ہی کسی کتاب کو، بلکہ ہے بھی نہیں. تو وہ اقبال مہدی صاحب کے اسٹوڈیو میں لکھا گیا تھا. جی، تو شاید کا دیباچہ اپنے وہاں لکھا گیا، اور بلکہ وہ بہت طویل ہو گیا تھا، کوئی 250 صفحات سے زیادہ ہو چکے تھے. تو اور وہ مسلسل جاری تھا، چونکہ جان بھائی ایک رنگ میں، کیفیت میں لکھتے تھے، تو وہ کیفیت ان پہ طاری تھی. تو ان کے جو قریبی دوست احباب تھے، جس میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب بھی تھے، راحت سعید صاحب بھی تھے، اور بھی احباب تھے، انور شعور صاحب بھی تھے، شکیل عادل زادہ بھی تھے. تو انہوں نے طے کیا کہ بھئی یہ تو پورا ایک الگ سے کتاب کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو شاید کا جب دیباچہ لکھا جا رہا تھا تو
ہم وہاں سبھی موجود تھے، میں بھی ان میں سے ان چند لوگوں میں شامل تھا جس پہ اس کتاب پہ کام ہو رہا تھا. بلکہ میری خوش نصیبی یہ کہ مجھے اس پورٹریٹ پہ بھی کام کرنے کا موقع ملا اپنے استاد کی زیر نگرانی. تو وہ طویل ہوتا چلا گیا. تو تمام احباب نے یہ طے کیا کہ اس کو ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے، اور شاعری کے مجموعے پہ اتنا طویل دیباچہ مناسب نہیں ہوگا، تو اس کو ہم ایڈٹ کر کے اس کا ایک حصہ شامل کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو کتاب کی شکل میں شائع کریں گے. کتاب چھپی بہت ہی شاندار، بلکہ اس کا بہت ہی ایک شہرہ ہوا پوری اردو دنیا میں. لیکن دوسرا انفارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ وہ جو دیباچہ کا بقیہ حصہ تھا وہ ضائع ہوا. اس وقت تو یہ تھا کہ بھئی فلاں کے پاس ہے اور فلاں نے محفوظ کر لیا ہے اور یہ اپنے بعد میں اس پہ کام ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں. اب کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کا واقعی کسی کو بھی علم نہیں ہے. پھر جب وہ کتاب آ گئی تو اس کے بعد کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی 10 سال کے بعد دوسری کتاب پہ کام شروع ہوا. یعنی کا جو انتخاب ہے وہ جان بھائی نے کیا تھا، اور جب جان بھائی نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کو پینٹ کیا. اور جان بھائی کی وہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے محبت میں، پیار میں، کوئی میں اپنی تعریف میں یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کہنے لگے مجھ سے کہ جانی تو مجھے عیسیٰ بنا دے گا. تو میں نے ان کو پینٹ کرنا شروع کیا، ان کی شاعری کو پینٹ کرنا شروع کیا، اور کافی ان کی تصویریں بھی بنائیں، پینٹنگز بھی بنیں. اور پھر جب دوسری کتاب کا وہ ہوا تو اس کا ٹائٹل میں نے پینٹ کیا. جب وہ مکمل ہوا تو اس میں بیچ میں بہت سارے اپنے دور گزرے. مثال کے طور پہ جب وہ کینوس پہ ادھوری شکل میں تھا تو جان بھائی وہیں پہ تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا تو وہ خفا ہوا ہے اس پہ، اور لیکن جب وہ مکمل ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے. اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اسے دیکھ کے باقاعدہ رقص کیا، اور وہ ہاتھ اوپر کر کے رقص کر رہے تھے تو ان کا ہاتھ میرے اسٹوڈیو میں کسی کینوس سے ٹکرایا، جو کیل سے ان کی ہاتھ زخمی ہو گیا. اور اچانک دیکھا تو دیوار پہ خون کی بوندیں. تو میں نے ایک دم جان بھائی کا ہاتھ پکڑا کہ بھئی میں پریشان ہوا. کہنے لگے نہیں جانی رنگ کرنے دو، آج تو سب رنگ کریں گے. تو وہ اس طرح کے. پھر وہ کتاب جب پرنٹنگ کے مراحل میں تھی تو جان بھائی چلے گئے، جان بھائی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے شاید 1 ہفتے کے بعد وہ کتاب منظر عام پہ آئی. ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، چونکہ میرا تعلق ایک ویژول آرٹ سے ہے اور تصویر میری زندگی کا مسئلہ ہے، پینٹنگ جو ہے، اور میں اس کو بہت ہی اپنے سنجیدگی کے ساتھ دیکھتا ہوں. ایک بہت اپنے انفارچونیٹ بات جو مسلسل ہو رہی ہے، جان بھائی کی کتابوں پہ مختلف گرافک ڈیزائنر ان کو ایک کارٹون بنا کے پیش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی عجیب و غریب تصویریں ریلیز کی جاتی ہیں. بلکہ اردو نثر کی اپنے ایک شاندار کتاب، ایک بے مثال کتاب فرنود، بیسیکلی وہ ان کے انشائیوں کا مجموعہ تھا. میں اور جان بھائی، ہم دونوں ہی، جان بھائی تو خیر سسپنس ڈائجسٹ میں ایک صفحہ لکھتے تھے انشائیوں کے نام سے، تو وہ انشائیہ چھپتا تھا، اسی میں اسکیچز بناتا تھا مختلف کہانیوں پہ، مختلف ادیبوں کی کہانیوں پہ. تو وہ انشائیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی ہارر فلم کا ٹائٹل ہے. اسی طرح سے مختلف ان کی جو تصویریں مختلف مجموعوں پہ شائع کی گئی ہیں. تو میری گزارش ہے ان تمام احباب سے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ جناب، ایک تو جان بھائی ایک بہت بڑے شاعر، اپنے ایک مفکر تھے، ان کے ساتھ یہ مذاق بند ہونا چاہیے. اور آج میں ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے ہمارے آرٹسٹ دوست ایسے ہیں. کس خاندان سے تھے آپ دیکھیے نا، صادقین ان کے فرسٹ کزن تھے، اقبال مہدی ان کے بھتیجے تھے. اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے ان کے خاندان میں، اور ان کی پوری زندگی آرٹ اور اس کے اندر گزری ہے، آرٹ ادب میں، شاعری میں. تو کم از کم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کی شخصیت کو جو ایک مسخ کیا جا رہا ہے ان تصویروں کے ذریعے، اس کو بند ہونا چاہیے. میں ایک مضمون لکھا تھا، اگر
اجازت ہو تو میں جی جی سنائیں. انور بھائی کے پاس عالم بالا سے بہت بڑے لوگوں کے خطوط آتے رہتے ہیں، مگر اس فقیر کے پاس عالم بالا سے نہیں بلکہ دلی کے بالا خانے کی ایک حسینہ کا خط آیا ہے، اور یہ خط فرضی نہیں ہے، یہ سچا خط ہے، جو جون کے عشق میں دلی سے امروہہ چلی گئی. ایک کافر مصور عاشق جون، آداب. مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہاری مصوری اور جون کی شاعری سے عشق ہے. میں تم سے تو حسد کرتی ہوں، اور تمہاری بنائی ہوئی جون کی پینٹنگ سے عشق، خصوصاً جون کے پورٹریٹ سے. بھلا میرے سوا بھی کوئی جون سے بے پناہ عشق کیسے کر سکتا ہے؟ میں جون کی جانی دیوانی جی بی روڈ، دلی کا ریڈ لائٹ ایریا کا محلہ چھوڑ کر امروہہ آ گئی، جون کے رنگ و خوشبو کی تلاش میں، جون کی بان ندی سے ملنے. بان اب بھی ویسے ہی بہہ رہی ہے اپنے جون کے انتظار میں. جانتے ہو میں نے بان کو اور بان ندی نے مجھے پہن لیا ہے، بالکل جون کے مصرعے کی طرح. نیلگوں جھیل ناف تک پہنے صندلی جسم مل رہی ہوگی. عجب صندل سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، شاید یہ جون کے عشق کی مہک ہے یا امروہے میں پھیلی ہوئی آگہی کے رنگ. یقین کرو دلی چھوڑنے کے دکھ سے زیادہ جون سے ملنے کی سرشاری. میں امروہہ آتے ہوئے ٹرین میں بیٹھی جون کے اشعار گنگنا رہی تھی کہ قریب بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے کہا، یہ جون صاحب کا کلام ہے نا؟ اس لڑکے کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا. کہنے لگا، میں JNUT یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، کرشن میرا نام ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی یہ غزل دیکھی؟ لکھی ہے یا لکھوائی گئی ہے؟ شعر دیکھیے. جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں، دل کسی طور مانتا بھی نہیں. یہ پڑھ کر مجھے ہنسی آنے لگی. ہم نے کرشن سے کہا، جانتے ہو ہمیں جون کو اذیت دینے والوں کے بارے میں معلوم ہے. تم تو جانتے ہی ہو وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی تھے. جون نے درخت زرد میں لکھا ہے، تمہاری ارجمن امی کو میں بھولا بہت دن میں ان کے رنگ کی تسکین سے نمٹا بہت دن میں. وہی تو ہیں جنہوں نے مجھ کو پہم رنگ تھکوایا. فرض کر لیں کہ جون بہت برے آدمی تھے، ان کی چھوڑی ہوئی دولت اور شہرت کیسے اچھی اور نیک ہو گئی. آج پاکستان سے زیادہ ان کے چاہنے والے ہندوستان میں ہیں. اب انتقال کے بعد جون بڑا ہونے لگا اور اس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو برا بھلا کہنے اور کوسنے سے وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا کر حاصل ہو سکتے ہیں. مگر خیر، میں بھی کہاں سے کہاں نکل گئی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. پھر کرشن نے ہمیں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے اس مولوی کی احمقانہ گفتگو سنی؟ ویڈیو میں ایک فلسفی نما مولوی ٹوپی پہنے جون کی شاعری پر گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جون کے یہاں تو ایک شعر بھی قابل ذکر نہیں. حضرت جون کی شاعری اور انکار و آگہی کی روشنی کو منطق سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یقین کرو ہمیں ذرا بھی برا نہیں لگا بلکہ ہنسی آنے لگی، اور یہ یقین ہو گیا کہ جون تو جون ہے، ایک ایسا رنگ جو سب سے یکتا و یگانہ. ہاں البتہ ایک بات طے ہو گئی کہ ہمارے ہندوستان میں پادری اور پنڈتوں کا جو حال ہے، آپ کے مولویوں کی حالت بھی اتنی ہی بدلی. ہاں البتہ ان جیسے کچھ احباب نے عالم کا چولا اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے. کبھی یہ عالم دین بن جاتے ہیں تو کبھی شاعر ادیب. ان کی خود کفالت کا یہ حال ہے کہ لنگر سے روٹی لیتے ہیں اور پانی سبیل سے. نہ جانے کیوں تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. جانتے ہو میں ایک طالب علم تھی، ادب، فلسفہ اور آرٹ میری زندگی تھے. گیتانجلی میرا پہلا عشق. میں شانتی نکیتن جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر زندگی نے وہ کھیل کھیلا کہ شانتی نکیتن جانے کے بجائے کلکتے کے سونا گھانچی ریڈ لائٹ ایریا پہنچا دی گئی، اور پھر بعد میں جی بی روڈ دلی. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. حادثوں کا حساب ہے اپنا، ورنہ ہر آن سب کی باری ہے. خیر، میں تمہیں اپنے دکھ دکھا کر ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتی، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور تم بھی ایک طالب علم و آگہی ہو. حضرت نے فرمایا چونکہ یہاں ایک شعر بھی قابل ذکر نہیں، ویسے تو ہم جون کے سینکڑوں اشعار سنا سکتے ہیں جن کا رنگ صرف رنگ جون اور کینوس بے پناہ وسیع. چند اشعار دیکھیے.
پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گم یہاں، راہ گریز پائی ہے راہ گریز پائی ہے سرسر ہے گم یہاں، ہے ذات کا یہ زخم جس کا شگاف رنگ، ہے ذات کا یہ زخم جس کا شگاف رنگ، سینے سے دل تلک ہے پخنجر ہے گم یہاں، بس تو اور کچھ نہ پوچھ میری بود و باش کا، دیوار ادھر ہیں جیب میں اور گھر ہے گم یہاں، ہے صفحہ وجود پہ سطریں کھچی ہوئی، ہے سطح وجود پہ سطریں کھچی ہوئی، دیوار پڑھ رہا ہوں مگر در ہے گم یہاں۔ اور سنو، نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو، سہولت سے گزر جاؤ میری جاں، کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو، ہے ازل سے ابد تلک کا حساب، ہے ازل سے ابد تلک کا حساب، اور بس ایک پل ہے پہم جی، کیجئے خوب کیجئے برباد اپنے شہروں کو آپ جم جی۔ ژان پال سارترے نے کہا تھا، پوئٹری کریٹس دا میتھ، دا پروز رائٹر ڈراز اٹس پورٹریٹ، اور میرا خیال ہے کہ مولوی ٹرائز ٹو ڈسٹرائے دیٹ پورٹریٹ۔ تم خود بتاؤ کہ شاعر اور اس کی شاعری کا موازنہ تقابل کسی دوسرے شاعر سے کوئی مناسب بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ سب پھول اور خوشبو ہیں، خوشبو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، منفرد اور مختلف ہوتی ہے۔ درخت زرد اردو شاعری کی بے مثال نظموں میں سے ایک ہے، اس کے چند مصرے دیکھو، نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا چاہیے بھی تھا، اب اس کا نرخ تو اس وقت بڑھنا چاہیے بھی تھا، عجب بے ماجرا بے طور بیزارانہ حالت ہے، وجود ایک وہم ہے اور وہم ہی شاید حقیقت ہے۔ ان مصروں کو پڑھ کر مجھے بودلیئر کی مشہور نظم بی ڈرنک کی چند لائنز یاد آ رہی ہیں۔ بی ڈرنک، آسک واٹ ٹائم اٹ از اینڈ وینٹ ویو اسٹار برڈ کلاک ول، اٹ از ٹائم ٹو بی ڈرنک سو ایز ناٹ ٹو بی martyred slave of time. Be drunk, be continually drunk, eye on wine, on poetry, or on virtue as you wish. اب جون کو دیکھو، شکوہ خدا غریب سے تم کو ہے جاؤ بھی، اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے، شکوہ خدا غریب سے تم کو ہے جاؤ بھی، اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے، ہم سے ہماری جنبش لب کا حساب کیا ہے، شکر جبر اور شکایت بھی جبر ہے، ہم سے ہماری جنبش لب کا حساب کیا ہے، شکر جبر اور شکایت بھی جبر ہے۔ یہ شعر سنیے، آ گیا مصلحت کی راہ پر تو، اپنی از خود گزشتگی کیا کی، تیرا ہر کام اب حساب سے ہے، بے حسابی کی زندگی کیا کی، بے حسابی کی زندگی کیا کی۔ ایڈیوسنکریسی یا کریٹو ڈس آرڈر کی تصویر سی لگتی ہے، وہ بھی سوال کرتی ہوئی۔ برٹن رسل نے اپنی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں لکھتا ہے، آل ایکسٹریم ایموشنز آر سیلف ڈسٹرکٹیو۔ یہ بات کسی سفاک بینکر، بزنس مین، آئی ٹی مینجمنٹ، معیشت دان، موبائل کمپنیوں کے سی اوز، اس کیپٹلسٹ ورلڈ کے کرتا دھرتا حکمرانوں کے لیے تو صحیح ہو سکتی ہے، مگر آرٹ کے لیے نہیں، کیونکہ آرٹ تو ایکسٹریم ایموشنز کے سبب ہی جنم لیتا ہے۔ شدت جذبات تو تخلیق کار کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں، کنسٹرکٹیو، جس سے زمانے اور زندگی کار کیے جاتے ہیں۔ ایک کافر مصور، میرا خیال ہے تخلیق ایک ایسا خدا ہے جو عقیدے کی دلیل کی بے ساکی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی مٹی اور روح شعور سے نہیں بلکہ لاشعور کی دانش سے گندے ہوتے ہیں، اور یہی آرٹ اور کریشن کی موسیقیت کا کمال ہے۔ کسی بے مثال دھن کو بنانے کے لیے دلیل یا منطق کے میٹر نہیں بلکہ جنون کی بے ترتیبی درکار ہوتی ہے۔ تخلیق خود ایک خدا اور خود ہی ایک مخلوق، یہ ایسا مذہب ہے جس کی ترویج و ترسیل یا ابلاغ کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کریشن اور آرٹ کا اعجاز یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی ٹوپی، داڑھی، کراس، ماتھے پہ نشان یا ماتھے پر سفید پٹیاں، ترشول، پگڑی، سر کے بیچ کی ٹوپی، اسکلپ کیپ، ہرے راما ہرے کرشنا یا اللہ کرنے کا محتاج نہیں۔ اے کافر مصور، اے بان ندی، میری محبت میں دلیل سے زیادہ حسن دلیل ہے، جو منطق سے نہیں بلکہ عشق سے پیدا ہوا ہے۔ ایک بات بتاؤ،
کہ آرٹ، شاعری، موسیقی، مصوری کو منطق یا سائنس کے کسی بھی پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے؟ فلسفیانہ شاعری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے فزکس یا فلسفے کے قوانین پر تولا جائے۔ کیا گلاب کی خوشبو، رات کی رانی کی مہک کو کسی دلیل کی بیساکھی کلچس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یانی کی موسیقی، بڑے غلام علی، مہدی حسن، نصرت فتح علی، عابدہ پروین، ریشمہ، لتا، صادقین، پکاسو، ڈالی کے رنگ و فن کو کسی بھی طرح کی لاجک یا سائنسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ گیتانجلی اور کلاسیکی موسیقی اور رقص کے رنگ و خوشبو روح میں کیسے بسیرا کر لیتے ہیں؟ یہ مولوی نما فلسفی یہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ رنگ و خوشبو کا کلام صرف روح سے ہوتا ہے؟ جون ایک غیر معمولی شاعر ہی نہیں بلکہ مسلسل پھیلتی ہوئی خوشبو ہے، مسلسل جادو کرتا ہوا رنگ۔ وولٹائر نے کہا تھا، "One merit of true poetry is few person will deny to raise their height." دوسروں کے نظریات اخذ کرنا کمال نہیں بلکہ اپنا نظریہ تراشنا، اپنا آہنگ پیدا کرنا اور اس پر قائم و کامل رہنا ہی اصل کمال ہے۔ جون کا تمام فن ان کا اپنا تراشا ہوا رنگ ہے۔ جون کی شاعری میں امپریشنزم بھی ہے اور سر ریئلزم بھی۔ کبھی ان کے اشعار مونے کی پینٹنگ لگتے ہیں تو کبھی کوئی نظم ڈالی کی تصویر، کبھی پکاسو کا بل جون کے اندر چیختا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی مژدہ سبلاتی ہے، دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ شاہد رسام کو سنا؟ یہ دراصل سیزان کے گرتے ہوئے گھر لگتے ہیں۔ یہ گرد اصل میں زمانے کی گرد ہے جس نے ہمارے کون و مکان کو دھندلا دیا ہے۔ ایک اور پینٹنگ دیکھو، تسرائے شمال شام صبا، تسرائے شمال شام صبا، اب تو بس اپنے سائے جائیں گے، مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوط، سارے سائے جلائے جائیں گے۔ میں ایک طوائف مگر علم کی طالب، تم سے یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی طالب ہو علم کے، آگہی کے، نہ کہ ایک نام نہاد استاد نما مولوی۔ جون کا مسئلہ دراصل عرفان ذات ہی نہیں بلکہ کائنات اور زندگی ہے۔ احساس خالق دراصل ادراک انسان اور انسانیت میں پوشیدہ ہے۔ جیسے صوفی شاعر شاہ لطیف نے کہا تھا، انسان میرا راز اور میں انسان کا۔ کائنات کے حقیقی رنگ انسان اور زندگی ہیں، اور یہی مسئلہ جون کا رہا ہے۔ جون صرف ایک عاشق مزاج رومانوی شاعر نہیں بلکہ علم کا ایک گھنا درخت ہے، شاید نیم کا درخت، جس کے پتے تلخ مگر آگہی کی ٹھنڈی ہوا سے لبالب۔ ڈالی لکھتا ہے، "A true artist is not the one who is inspired, but the one who inspires others." جون نے یہی کمال کیا ہے، خود متاثر ہوئے بغیر ایک جہان کو متاثر کیا ہے۔ اب اگر ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو شکایت کیسی؟ پوری دنیا نوجوانوں کو اپنا آج سمجھتی ہے، ہم انہیں کل کہتے ہیں۔ پورا مغرب علم کو، زندگی کو، فن کو روح سمجھتا ہے، اور علم کو ہم زیور کہتے ہیں، بقول یوسفی جو صرف خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے۔ فن کو ہم گویوں، میراثیوں، رقص کو طوائف کا گھنگرو اور آرٹ کو کفر کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے زمانے کو سنہری ادوار سے یہی ہماری یادداشت اور بخیر الغرض صرف نوسٹیلجیا۔ تھی ایک عجب فضا سی امکان خال و خط کی، تھی ایک عجب فضا سی امکان خال و خط کی، تھا ایک عجب مصور اور وہ میرا گما تھا۔ گمان زرد کو منطق نے نہیں بلکہ پاگل پن نے مصور کیا ہے، اور وہ پاگل کوئی اور نہیں بلکہ جون ہی کا ایک شخص۔ تم تو اس سے ملے ہو نا، اپنا وین گوگ، جس کی تمام مصوری گمان زرد بھی ہے اور گمان ذات بھی۔ کسی نے ایسی شام پینٹ کی ہے جس کے رنگ سرخ ہوتے ہوئے نارنجی ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے زرد اور پھر سرمئی، یعنی رات اور اس کی تیرہ نصیبی۔ وین گو لکھتا ہے، "Poetry surrounds us everywhere, but putting it on paper or canvas is alas not easy as looking at it." جون کہتے ہیں، خونے جگر کھپا کے مصور نے یک نظر دیکھا تو ایک مرقع بے خد و خال تھا،
ہم اپنے نوجوانوں کو انڈر اسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہی غلطی ابتدا میں جان نے بھی کی تھی. تم نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ جان احمد فراز صاحب کو BA پاس لڑکے لڑکیوں کے پسندیدہ شاعر کہتے تھے. ہم نئی پسند، نئی سوچ، نئے خیال کو لونڈے لونڈیوں کی باتیں کہہ کر کیوں رد کر دیتے ہیں؟ اگر افتخار عارف صاحب کی یہ غزل تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا، یا زہرا آپا کی یہ غزل کہاں کے عشق و محبت، کدھر کے ہجر و وصال، ابھی تو لوگ ترستے ہیں زندگی کے لیے. اجمل سراج، فاضل جمیلی، فاطمہ حسن یا اور اپنے پسندیدہ ان کی شاعری کو نوجوان پسند کر رہے ہیں، تو اس میں شاعر یا شاعری چھوٹی کیسے ہو گئی؟ بزرگ سب جانتے ہیں ہمیں اس خوشگمانی کے جالوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، ورنہ ہم مغرب کی تھوکی ہوئی آگہی پر ہی زندہ رہیں گے. ایک آخر مصور، میں اپنی بات تمہارے مضمون کے آخری اقتباس سے ختم کرتی ہوں، مگر جان کو بھائی نہیں کہوں گی، کیونکہ بھائی وہ تمہارے ہیں، میرے نہیں. جان کے روٹھنے ماننے کے انداز، سارے رنگ ان کے اپنے تھے. ناراض ہو کر میرے اسٹوڈیو کے کونے والی دیوار جہاں کتابوں کا شیلف تھا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ناراض ہوں، مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجئے. آج بھی میرے اسٹوڈیو میں جان بھائی کا بستر، گلاس، قلم، کاغذ ایسے ہی پڑے ہیں اپنے جان کے انتظار میں. آج بھی میری امی رات کے کسی پہر پوچھتی ہیں، جان بھائی روٹی پکا دوں؟ آج بھی میری تصویریں اپنے جان کے انتظار میں ہیں. آج بھی ایسا لگتا ہے کہ بس ناراض ہو گئے ہیں اور کسی بھی لمحے آ جائیں گے اور کہیں گے جانی آؤ انور کے پاس چلتے ہیں، رنگ کریں گے رونق بزم زندگی، طرفہ ہیں تیرے لوگ بھی، ایک تو کبھی نہ آئے تھے اور آئے تو روٹ کر گئے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک مصور نے کس طرح اپنے رنگ میں جان بھائی کا خاکہ کھینچا ہے، ان کی شاعری سے، ان کے خیالات سے ہمیں جس طرح سجا کر انہوں نے پیش کیا ہے، تو بہت خوبصورت. شاہد رسام، اس اثنا میں فراست رضوی صاحب آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، تو میں انہیں درخواست کرتی ہوں کہ یہاں آئیں، صرف کرسی ہی نہیں سنبھالیں بلکہ صدارت کا منصب بھی سنبھالیں. تو فراست رضوی صاحب، نہیں وہ ٹھیک ہے، جہاں صدر جس مقام پہ بھی بیٹھے صدر ہے. صدر ہی ہوتا ہے. تو فراست رضوی آ گئے، اس ٹریفک کے سیلاب میں سے گزر کر. آج شہر میں ایک بڑا ہنگامہ اس کا ہے، ٹریڈ فیئر، وہ جو بک فیئر ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو ان کو خوش آمدید. اور اب ہم پھر جان بھائی کے کچھ یوں صورت ہے کہ 2 مضامین، جان پہ 2 بولنے والے اور 2 جوش پہ، لیکن آپ لوگوں کو اس کی آزادی ہے کہ اگر آپ بھٹک جائیں تو ہم روکیں گے نہیں. تو میں جامی چانڈیو صاحب کی بے حد شکر گزار ہوں. جامی چانڈیو انگریزی، اردو اور سندھی تینوں زبانوں میں لکھتے ہیں، اور یہ ٹرو انٹلیکچوئل جس کو میں سمجھتی ہوں آج کے اپنے دور میں، کیونکہ ان کے حروف اور ان کے عمل اور ان کی فکر میں کہیں تضاد نہیں نظر آتا. تو ان کا ہونا ہمارے لیے یہاں پر بڑا باعث فخر ہے، بلکہ کہ یہ ہماری دعوت پہ جوش ملیح آبادی لائبریری میں آئے. بہت عرصے سے ان کو بلانا چاہ رہی تھی، تو جان بھائی جو ہیں وہ بہانہ بنے اور یہ کیوں پر گفتگو کریں گے. ان کے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، اگرچہ میرے پاس بہت سے اشعار ہیں لیکن میں آپ ہی سے سننا چاہوں گی. اگر اجازت ہو آپ کی تو جامی چانڈیو صاحب سے آج پہلی دفعہ روبرو ہوئے. نام سنا ہوا، غائبانہ تعارف ہے. ان کے ہاتھ میں صرف کتاب نہیں ہے، یہ کتاب پڑھ کے آئے ہیں اور بہت تفصیل سے پڑھ کے آئے. اور ابھی پیچھے ہماری محفل جو لگی ہوئی تھی، ہمارے خیال میں کیا اچھی بات ہے کہ ایک کتاب دی جائے اور اسے کوئی شخص اس طرح سے نشانات لگا کے صفحہ بصفحہ محفل میں آئیں. تو
آپ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی صاحب آپ نے رنگ جما دیا ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ فاطمہ آپا. اس پینل میں سب بہت معزز محترم دوست ہیں, سامنے بھی سب اہل ذوق اور اہل ادب لوگ ہیں, سب کو سلام. یہ مہینہ جوش صاحب کا بھی ہے, اور ویسے تو یہ مہینوں کے محتاج نہیں ہیں لوگ, یہ سارا وقت انہی کا ہے, لیکن بہرحال کچھ رسمیں ہوتی ہیں. اور جون صاحب کا مجھ سے پہلے بہت ہی ایک عمدہ مضمون, ایک دل سے لکھا ہوا مضمون ہمارے دوست شاہد صاحب نے پڑھا. میں جون صاحب کی اس کتاب پر اپنی گفتگو سے پہلے چند بنیادی باتیں جو جس طرح میں جون صاحب کو دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں. 2022 میں 2 سال یہ کووڈ کے زمانے کے بڑی فرصت کے سال تھے, تو میں نے جون صاحب کو پر ایک اس کتاب کے علاوہ اس زمانے جو بھی کتابیں سب ان کی کتابیں, تو میں نے ان کو ویسے تو ساری زندگی پڑھا تھا جب تک وہ کتاب جب شائع ہوئی تھیں, لیکن ان کی تمام کتابوں کو بطور ایک نقاد کے اور ایک حرف بحرف پڑھ کر اس پر پورا تفصیل سے لکھا تھا. اور اب دل کہہ رہا ہے کہ چند مہینوں میں کتاب کو بھیج دیا جائے اشاعت کے لیے. یہ کتاب بھی آ گئی ہے. جان ایلیا اس وقت پاکستان میں, ہندوستان میں, اور جو بھی دبستان اردو ہے, جہاں جہاں بھی اردو پڑھنے ادب پڑھنے والے لوگ ہیں, وہاں نئی نسل میں بہت مقبول ہے, بلکہ مقبول ترین ہے. میرا چھوٹا بیٹا وہ خود ہمارے گھر میں جان صاحب کا بڑا, اپنے طور پہ چھوٹو ہے ان کا بڑا, وہ اور ان کا عاشق ہے بہت. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں, اور ملک بھر میں پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے, دنیا جہان جانا ہوتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں نئی نسل جان صاحب کی عاشق ہے. 2015 میں میں گیا تھا دلی JNU میں, تو وہاں اردو ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ جو شعبہ تھا, تو وہاں پہ گفتگو تو میری راشد پر تھی, لیکن جو سب سے زیادہ سوال ہوئے وہ جون صاحب پہ ہوئے. اور پھر ہم نے اگلے دن, میں نے انہیں کہا کہ چلے اب آپ لان میں آ جائیے باہر, تو پھر اگلے دن ہم نے لان میں انفارمل بڑا طویل سیشن کیا تھا جون صاحب پر. تو آپ نے جیسے اپنے مضمون میں بھی کہا کہ یہ جو رغبت ہے نئی نسل کی آج کے دور میں جون صاحب کی طرف, ظاہر ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجوہات ہوں گی, اس کے محرکات ہوں گے. جان ایلیا صاحب سادہ مزاج کے یا سادہ شخصیت کے حامل انسان نہیں تھے. وہ بہت ہی ایک پیچیدہ, حالانکہ معصوم طبع انسان ہے, لیکن ان کی معصوم طبعی, ان کی وجود کی جو ایک ساخت ہے, اس میں وہ بڑے پیچیدہ نظر آتے ہیں. وہ پیچیدگی ان کے مزاج کی بھی ہے, وہ پیچیدگی ان کے رویوں کی بھی ہے, ان کے وجود کی بھی ہے, ان کے افکار کی بھی ہے, ان کے احساس کی بھی ہے, ان کی رویوں کی بھی ہے. تو جس شخص کا نام جان ایلیا ہے, وہ ایک وجود کے اندر کئی شخصیات کا حامل ایک شخص ہے, اور آپ ہر قسم کی شخصیت ان کی شاعری میں سے اور ان کے پورے کلام میں سے تلاش کر سکتے ہیں. اور میں نے اپنی تحریر میں بھی, کتاب میں بھی کوشش کی ہے کہ جان کی اس تنوع کو, اس وجودی تنوع کو, جان کی اس تکثیریت کو, ان کے جو وجود کی ہے, جو ہماگیریت ہے, اس کو دریافت کیا جائے, تلاش کیا جائے. جان ایلیا کا تعارف تو شاعر کا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک اپنے دور کے بڑے, اور دور ان کی وفات سے گزر نہیں گیا, بلکہ اب تو شروع ہوا ہے دور ان کا. جان صاحب شاعر تو ہیں, ظاہر ہے کہ, اور پھر شاعر صرف جان صاحب تو نہیں ہیں, ان کی خاندان کی یہ چوتھی نسل ہے کہ شاعری کے ہی ماحول میں وہ پلے بڑھے ہیں. لیکن جان صاحب شاعر کے ساتھ ساتھ ایک دانشور بھی ہیں. جس کتاب کا حوالہ دیا ہے شاہد بھائی نے, فرنود, یہ جو ان کے انشائیے ہیں, تو جان صاحب کا جو دانشورانہ تعارف ہے وہ ان کی کتاب فرنود سے سامنے آتا ہے. یہ شاید جو ان کی پہلی کتاب تھی, اس کا جو مقدمہ ہے, حالانکہ وہ مقدمہ شاید کتاب پر نہیں ہے, وہ مقدمہ ان کے ذہنی سفر پر ہے, وہ ان کے افکار کے تنوع پر ہے, یا ان کی دانشورانہ جو ان کی فینٹیسیز ہیں, جو ان کی خواہشات ہیں, اس کا احاطہ کرتا ہے وہ مقدمہ. لیکن وہ بہت عمدہ مقدمہ ہے. فلسفہ ان کے گھر کا مضمون تھا شاعری کے ساتھ ساتھ.
تو جان صاحب کی جو تشکیل ہے وجود کی، تو شاعری 4 پشتوں سے گھر میں ہے. والد صاحب فلسفے کے آدمی تھے، اور جان صاحب نے اپنی لکھا ہے تحریر میں کہ ان کے والد صاحب کی خط و کتابت تھی برٹرینڈ رسل سے بھی. اور پھر ان کے بڑے بھائی تقی صاحب تو آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے بہت ہی مانے ہوئے فلسفی تھے اور دانشور تھے. امروہے کا شہر، اور مجھے اتفاق سے یہ جو علاقہ ہے سارا، یہ مجھے بڑا تفصیل سے وہاں رہنے اور گھومنے کا شرف حاصل رہا ہے. میں الہ آباد میں رہا ہوں، یونیورسٹی میں رہا ہوں الہ آباد میں، اور اس پورا علاقہ جو ہے. تو جو امروہے، جو لوگ اس خطے کو جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اردو کی کلاسیکل شاعری کے اندر جہاں فکری مکاتب فکر ہیں، وہاں اردو کے لہجوں کے اور اسالیب کے مکاتب فکر ہیں. لکھنؤ ایک اور مکتب فکر ہے، حیدرآباد دکن ایک اور مکتب فکر ہے، آگرہ ایک اور مکتب فکر ہے، دلی ایک اور مکتب فکر ہے. تو امروہے کا جو علاقہ ہے وہ بھی اردو کے اعتبار سے مطلب وہاں کے لیے بڑی دلچسپ قسم کے جوک بھی مشہور ہیں. کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ یہ امروہے کے لوگ اتنا عروج میں کیسے پکے ہوتے ہیں، تو جواب دیا کہ اس علاقے کا کتا بھونکتا ہے تبھی وزن میں پورا ہوتا ہے. ایک علاقے کی روایت تھی شاعری کی. اور تو جان صاحب کا ایک تو یہ پس منظر ہے کہ شاعری، ادب، فلسفہ اور ان کے بہت سے دلچسپی کے مضامین تھے. اب میں اگر اس پر آؤں کہ اس کتاب سے پہلے، یہ کتاب جب میں نے پڑھی، اس کتاب کو میں نے ایک ریڈنگ تو دی بطور ایک اپنے ادبی ذوق کے کہ اس کا مزہ لوں، اور اس کو پھر میں نے ایک اور مرتبہ اس کو پڑھا پراپرلی کہ اس پر کام کیا جائے کہ اس کتاب میں کیا ہے. جان ایلیا، جس طرح میں نے کہا کہ ان کی ان کے ایک وجود کے اندر بہت سی شخصیات ہیں، اور ان کی میں کچھ مثالیں دے دوں، پھر مجھے آسانی ہو جائے گی اس کتاب کو بیان کرنے میں. آپ کو ایسا شخص بہت مشکل ملے گا کہ سیاسی طور پر وہ خود کو سوشلسٹ سمجھتے ہیں. میں استعمال کر رہا ہوں لفظ خود کو سوشلسٹ سمجھتے ہیں، وہ خود کو سماجواد سمجھتے ہیں اپنے سیاسی افکار میں. اور ان کی اس کتاب میں تو کم اشعار ہیں، لیکن باقی کتابوں میں ایسے بہت سے اشعار ہیں کہ وہ بالکل ایک سماجواد، ایک طبقاتی شعور رکھنے والے، ایک پختہ طبقاتی شعور رکھنے والے، اور اس سماج کی جو ایک ڈائلیکٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس میں وہ درست جانب کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی شاعری میں. لیکن جان صاحب کی جو باقی فکری رجحانات ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص سماجواد ہو سیاسی طور پر، لیکن وہ پروکلیمڈ نہلسٹ ہیں. نہلسٹ کہتے ہیں نفی پسند، یہ ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا اصطلاح کا. نفی پسند جو ہے لینن کی ایک اصطلاح ہے، بڑی دلچسپ ہے. لینن نے کہا تھا کہ انقلاب تب آتے ہیں جب پروفیشنل انقلابی ہوتے ہیں، پیشہ ور انقلابی ہوتے ہیں، تب انقلاب آتے ہیں. وہ لوگ جو ہما تن گوش اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کو ٹرم دیا تھا انہوں نے. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جان صاحب، تو میں کہوں گا کہ وہ پروفیشنل نفی پسند تھے. نفی پسندی ان کے افکار اور مزاج کی ایک زمین ہے، ایک زمین ہے. اچھا، نفی پسندی جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کو میں کروں گا ڈیکنسٹرکٹ اشعار سے. نفی پسندی کوئی ایسا سادہ سماجی رویہ نہیں ہے. جو نفی پسندی جان صاحب کے یہاں ہے وہ میں اس کی ہماگینت میں آؤں گا. تو ایک شخص جو نہلسٹ سماجواد بھی ہے اور وہ نہلسٹ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جان صاحب سب سے بڑھ کر فلسفے کے اعتبار سے جس زمانے میں ذہنی طور پر رہتے تھے اور جن کا وہ خود کو جن کا ہم اثر سمجھتے تھے، وہ یونانی فلسفہ تھا. تو یونانی فلسفے کے ہی حصار میں تھے، وہ خود کو سمجھتے یونانی فلسفے کے فلسفیوں کا ہم اثر تھے. اپنے ایک شعر میں بھی اس کتاب میں کہا ہے کہ جان، تمہیں صرف غزلیں تھوڑی کہنی تھی، تمہیں تو سقراط کی طرح فلسفے کی ترویج کرنی تھی. اسی کتاب میں شعر ہے. تو وہ خود کو صرف شاعر نہیں سمجھتے، گو کہ وہ بڑے شاعر ہیں. جان صاحب ایک پکے انارکسٹ ہیں. انارکسٹ کا ترجمہ ہوگا نراجیت پسند. انارکسٹ کا مطلب ہے وہ شخص جو فکری اعتبار سے سماج اور ریاست کے اور افکار کے تمام اسٹرکچرز کی نفی کرتا ہو. تمام جو ڈھانچے ہیں
وہ چاہے سیاسی ڈھانچے ہوں، وہ سماجی ڈھانچے ہوں، اور میں اس میں مثالیں دوں گا کہ وہ کس حد تک نراج پسند ہیں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو سماجواد ہو فکری طور پر، اور جو شخص نہیلسٹ ہو، اور ایک شخص جو انارکسٹ ہو. اور میں اس میں ایک اور اضافہ کر کے پھر کتاب پہ آتا ہوں. عام طور پر ایک اصطلاح بڑی مشہور ہے جو آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ یہ جو دنیا میں لوگ تو بہت طرح کے ہیں، لیکن کائناتی نقطہ نظر میں، آنٹولوجیکل نقطہ نظر میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ جو بلیورس ہیں، وہ جو پکے نان بلیورس ہیں، اور وہ جو لا ادری ہے، جو ایگنوسٹک ہے، جو ابھی تو اس کو لا. تو جان صاحب کی ایک بڑی دلچسپ پیچیدگی یہ بھی ہے کہ مذہب کے سوال پر وہ بالکل نان بلیور ہیں. میں ابھی آؤں گا، جتنی مثالیں ان کی ہر کتاب میں ہیں، اس کتاب میں بھی سارے اشعار ہیں. خدا کے ساتھ جو ان کا تخاطب ہے، اور خدا کے موضوع پر جتنے اشعار جرأت مندانہ انداز سے جان صاحب نے کہے، ان کے کسی ہم عصر نے اس طرح سے تخاطب نہیں کیا. لیکن مذہب اور خدا کے سوال پر، کائناتی نقطۂ نظر پر اتنا واضح شخص جو ہے، وہ احساساتی طور پر، وجودی طور پر لا ادری ہے. میں اس جملے کو اور وضاحت کروں. آپ دیکھیں گے کہ جان صاحب بے معنویت کو بہت ویلیو کرتے ہیں. بے معنویت کو وہ وجود سے، اپنی ذات کے سفر میں وجود سے عدم تک کو بہت فوقیت دیتے ہیں. تو میں اس کی مثالیں دوں گا ابھی. تو جان صاحب اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ 4 رجحانات کا مرکب ہیں. جان صاحب کی ساری شاعری، ان کا وجود، ان کی شخصیت، ان کے افکار، کہ وہ سماجواد ہیں، وہ نہیلسٹ ہیں، وہ انارکسٹ ہیں، اور وہ آنٹولوجیکل سینس میں نہیں، مذہبی معنوں میں نہیں، وجودی معنوں میں ہیں. وہ لا ادری ہیں، ایگنوسٹک ہیں. اور میں آخری جملہ یہ کہہ کے اس پہ کتاب پہ آتا ہوں کہ جان صاحب کی ایک بڑی میں نے یہ بات اور کہیں نہیں پڑھی، یہ میری اپنی تجزیہ ہے ان کے بارے میں. جان صاحب 3 عہدوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اپنی شاعری، اپنے افکار میں. وہ پکے ماڈرنسٹ ہیں. اب جب میں ماڈرنسٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو مابعد الطبیعیات سے مبرہ ہو، جو انسان کے وجود کو بنیادی سمجھتا ہو، جو انسانی عقل کو انسانی زندگی کا محور سمجھتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈرنٹی ہے اس معنوں میں. جان صاحب کی شاعری، ان کے افکار میں خدا کا موضوع اگر اشعار آئیں گے تو کیسے کہتے ہیں. اب ایک مثال ان کا شعر بڑا مشہور ترین ہے کہ مذہبی کتابوں میں دعویٰ ہے کہ خدا نے کن کیا تو فیکون ہو گیا. اب شاعر تو دنیا میں واحد ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خدا سے اتنا تعلق ہوتا ہے یا خیال میں تعلق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. محبت سے بات آگے ہے. تو ایک بہت بے تکلفی کا تعلق ہے. غالب کا بھی ہے، اور حافظ کا تو بہت تعلق ہے، اقبال کا بھی ہے، تمام شعراء کا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ ان کا شعر ہے کہ اب مذہبی کتابوں نے بڑا فخریہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کائنات خدا نے اس طرح بنائی ہے. شاعر کا مقام دیکھیے، کہتے ہیں حاصل کن ہے یہ جہان خراب. یہ ساری جو بنی دنیا ہے اس کو جہان خراب کہتے ہیں، مطلب اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. اس کو ہی لکس ڈاؤن اپان دس ورلڈ. یہ دنیا بنائی ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے. حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں. کچھ سوچ لیا ہوتا، کچھ خاکہ بنا لیا ہوتا، کچھ اس پہ ہوم ورک کر لیا ہوتا، اس کے خد و خال پہلے سے سوچے ہوتے تو شاید یہ دنیا بہتر ہو سکتی تھی. یہ ویسے خیال کی زمین حافظ کی ہے، لیکن انہوں نے کمال پیش کیا. تو جان صاحب کی یہ تمام خصوصیات ہیں. اور میں اب اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب میں مجھے کوئی بنیادی ایسی نئی بات نظر نہیں آئی جو ان کے پہلے فنی اور فکری کالب سے باہر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان صاحب کے اگر مجھے یقین ہے کہ ان کی آگے 10 کتابیں بھی آئیں گی تو جان وہی ہے جو ہے. ان کے اندر رنگ ایک وہ انہوں نے نئے ضرور بھرے ہیں. تو میں اگر ان کی اس کتاب کے بارے میں تعارف سے آگے بڑھوں کہ اردو ادب میں اردو زبان میں ایک لفظ ہے جو ادبی لغت کا لفظ ہے، جس کو تعلی کہتے ہیں. تعلی کہتے ہیں
فکری تالی کہتے ہیں مبالغہ آمیز خود پسندی کو. جب کوئی شاعر مبالغہ آمیز خود پسندی کرے تو اس کو تالی کہتے ہیں. تمام بڑے شعراء نے کی ہے. اب یہ اس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے آغاز کر رہا ہوں کہ جان صاحب کی تالی کا عالم دیکھیے. میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں, سن رکھو جان ایلیا ہوں میں. اور ابھی ہم اپنی پرائیویٹ مجلس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جان صاحب کی تالی ہے کہ کہتے ہیں غالب کی املا درست نہیں ہے. اقبال کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں شعروں میں, جوش کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں اشعار میں. تف وہ پاجامہ میر و غالب کا. اب ویسے خود کو یہ سمجھتے میر کا تسلسل ہے, سمجھتے ہیں کہ اردو میں ایک میر ہیں دوسرے ہم ہیں, درمیان میں تباہ آزمائی والے بہت ہیں. یہ ان کی بڑی پوزیشن ہے. تف وہ پاجامہ میر و غالب کا. پاجامہ تو تنگ ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے. اب یہ ان کا سنیے گا تالی. ہم ہیں شلواریاں میاں جی میاں. مطلب ہمارا دامن جو ہے وہ میر و غالب سے بھی وسیع و عریض ہے. بات پیغمبروں سے کیا کرنی, بات پیغمبروں سے کیا کرنی, اب یہاں آن کر خدا بیٹھے. اگر کوئی مکالمہ ہو سکتا ہے تو انہی سے ہو سکتا ہے, اب زمین والوں سے کیا مکالمہ ہوگا. یہ جان صاحب کی شاعرانہ تالی. بات کیا ہم سے کریں گے یہ خدا کے بندے, بات کیا ہم سے کریں گے یہ خدا کے بندے, اور خدا بحث پہ تیار نہیں اور پیو. یعنی مکالمہ اور مباحثہ تو خدا سے ہو سکتا ہے, ان کے بندوں سے کیا ہو سکتا ہے. میری, یہ ان کی تالی کے میں چند کہ ان کا مزاج کیا ہے. میری اصلاح ہے تجھے منظور, یہ اس کتاب کے سارے اشعار ہیں. میری اصلاح ہے تجھے منظور, یعنی ڈہے جائے میرا کسر غرور. تو جان صاحب کی جو پوئٹک ایگو ہے, جو دانشورانہ ایگو ہے, اس کے لیے خود اصطلاحیں استعمال کی ہیں, کسر غرور, کسر انا. کہ ان کی انا صرف ایسی نہیں کہ ریفلیکشن ہے ان کے مزاج کا, انہوں نے پورا ایک طلسمی محل تعمیر کیا ہے, قصر تعمیر کیا ہے, پورا محل تعمیر کیا ہے اپنی اس کا. جان صاحب حالانکہ ان کے اشعار بہت سادہ بھی ہیں, اسی لیے عرف عام بھی ہیں, اور اس لیے جان صاحب وہ شاعر ہیں کہ جو عام کے شاعر بھی ہیں, خواص کے شاعر بھی ہیں. بہت سے شعراء ہیں, راشد عام کے شاعر نہیں ہے, راشد تک رسائی عام آدمی کی نہیں ہے. خود فیض جن کی بنیادی فکر عوام کی ہے, ان کا جو انداز ہے وہ عوام کا نہیں ہے, وہ خواص کا ہے. لیکن غالب ہے وہ عام کے شاعر نہیں ہے. غالب کے معنی تک پہنچنے کے لیے ظاہر عام آدمی کو بڑی تقدو کرنی پڑتی ہے. تو جان صاحب کے ہاں تو دونوں مزاج ہیں. اب یہ خود کیسے بتاتے ہیں کہ آپ کی رسائی کیسے ممکن ہے جان تک. کہتے ہیں اے میرے رمز روح کی تجسیم. اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جو جان ہے, جو آپ تجسیم دیکھ رہے ہیں, جان کا جو وجود دیکھ رہے ہیں, وہ اصل میں ان کا وجود کیا ہے, وہ ان کی رمز روح ہے. تو جو جان کی رمز روح نہیں سمجھتا, جو ان کی افکار کی گہرائی میں نہیں جھانکتا, یا ان کے مزاج کی گہرائی میں نہیں اترتا, تو وہ جان سے تعارف ان کا ممکن نہیں ہے. میرے اسرار ذات کی تفہیم, تو جس کو میرے اسرار ذات کی تفہیم مقصود ہو, اس کو میری رمز روح تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی. یہ جان صاحب کا مزاج ہے. میں ایک اور شعر سنا دیتا ہوں, یہ بھی جان کے مزاج کا. رشتہ ہے جاہو دل میرا زخم سے اور زہر سے. اب زخم اور زہر اگر آپ ان کی پوری شاعری پڑھیں گے تو جو درد, جو کیفیات, جو جان صاحب کے اندر اضطراب, ایک بے چینی, ایک لامتناہی بے چینی, نہ ٹھہرنے والی بے چینی, تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رشتہ ہے جاہو دل میرا. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ کانشیس چوائس ہے. جان ایلیا کی زندگی میں اگر درد ہے, اگر اضطراب ہے, تو وہ ان کا وجودی بحران بھی ہے, مسئلہ بھی ہے, لیکن ان کی کانشیس چوائس بھی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں جو نہ ہو تو پھر بھلا جان میرا بھرم کہاں. اگر جان کا تعلق زخم سے نہ ہو, زخم پورے وجود کے ساتھ, اور زہر سے, تو پھر جان کی کیا مطلب جان ہے.
تو اس طرح جان صاحب کا کی جو تالی ہے شاعرانہ، ان کا اپنے بارے میں مزاج یہ ہے. میں آگے کچھ بات کر لوں کہ جان کے جو مزاج کے خد و خال ہیں اسی کتاب کے اشعار ہیں. ایک بات یقینی ہے کہ جان صاحب اب پڑھتے ہوئے کبھی کبھار تکلیف بھی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ ایک دانشور جان، ایک بنیادی سوالات کو سمجھنے والا دانشور جان، وہ اپنے وجودی بحران کو حل کرنے میں اپنی مدد سے قاصر ہے. اور یہ اس طرح کے اشعار میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں، سنیے گا. خون تھوکنا، جنہوں نے جان صاحب پڑھا ہوگا، یہ اتنا برجایا ہے کہ کبھی کبھار تنگ بھی بنا جاتا ہے کہ خون تھوکنا. جان صاحب نے اتنا اس کی ریپیٹیشن کی ہے اسی معنی سیغوں میں. خون ہی تھوکتے رہے ہم تو، رنگ کا پھر بھی سلسلہ نہ رہا. شعر ارشاد ہو رہے ہوں گے، اور تو یہ آپ کے لیے اشعار ہوں گے نا، جان کے لیے کیا ہے وہ؟ شعر ارشاد ہو رہے ہوں گے، زخموں کو دھو رہے ہوں گے. تو وہ جن اشعار کو تخلیق کرتے ہیں وہ اشعار صرف برائے فن نہیں ہیں، وہ کس وجودی کرب سے گزرتے ہیں، کن تجربات سے گزرتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں. تو اسی طرح جان صاحب کی میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ یہ جو بات ہے، جو باتیں ان کی پہلے سے سب جانتے ہیں، اس کی ضرورت کرنے کی نہیں ہے، میں اس پہ زور دے رہا ہوں. مثال کے طور پر وجودی جو بحران میں ان کا دیکھتا ہوں، اس میں نے ایک اپنے اس میں بھی لکھا بھی ہے تفصیل سے. خلوت کا نصیب ہونا ایک بہت بڑا نصیب ہے. خلوت اکیلائی نہیں ہوتی ہے. خلوت اپنی ذات سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، یا آپ کی ذات کی آپ کے وجود سے ملاقات ہوتی ہے. اس لیے دنیا کے سب بڑے لوگ، مثال کے طور پر غالب نے کہا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. یہ غالب. لیکن غالب جب اپنی خلوت کو انجمن سمجھتے ہیں تو اس میں کیف ہے، اس میں سکون ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، اس میں کوئی حاصل ہے. لیکن جان صاحب کا جو ہے، جو میں نے کہا کہ وہ چونکہ نیہلسٹ ہیں، تو جان صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ ہجر ہوگا تو وہ وصل کو یاد کریں گے، وصل کی کیفیت میں ہوں گے تو وہ ہجر کو یاد کریں گے، وہ دکھ کی کیفیت میں ہوں گے تو وہ خوشی کا ماتم کریں گے، خوشی کی کیفیت میں ہوں گے تو خوشی کی کیفیت میں رہنے کی بجائے وہ دکھ کو سگنیفائی کریں گے. حاصل ہوگا تو لا حاصل کی طرف جائیں گے، لا حاصل ہوگا تو حاصل کی طرف جائیں گے. یہ ساری کتاب ان اشعار سے بھری ہوئی ہے. جلوت ہوگی مطلب تو وہ خلوت کو ویلیو کریں گے، اور خلوت ہوگی تو وہ جلوت کو ویلیو کریں گے. لیکن جو فرق میں بتا رہا ہوں ان کے وجودی بحران کا، میں ایک شعر سنا کے بتا رہا ہوں. کیا ہو شکایت اس تنہائی کی جو بے انبوہ نہیں. اب آپ الفاظ کا انتخاب دیکھیے کہ جلوت انبوہ نہیں ہوتی. جلوت اور خلوت دونوں میں ایک کیف ہے، ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے. لیکن آپ جب انبوہ کے اندر ہیں تو نہ آپ کی جلوت ہے نہ آپ کی خلوت ہے. تو جان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو شکایت اس تنہائی میں، کیا ہو شکایت اس تنہائی کی جو بے انبوہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جب اکیلا ہوں تب بھی خلوت میں نہیں ہوں، وہ میری تنہائی بے انبوہ نہیں ہے ایک انبوہ تنہائی اندر بھی اور باہر بھی ہے. انبوہ بزم تنہائی، وہ بزم، اور اب یہ الٹ بات ہے انبوہ بزم تنہائی، ہو کہیں تو خدا بھی آ جائے. میں کدا بند ہو چلا آپ کا کوئی گھر نہیں، میں کدا بند ہو چلا آپ کا کوئی گھر نہیں، اٹھ کے یہاں سے جائیں گے حضرت محترم کہاں.
اسی طرح میں مثال دوں کچھ جان صاحب کی کیفیت کا، جو میں نے کہا کہ نفی پسندی یا ان کا جو مزاج ہے، میں ایک دو اشعار اس زمین میں. بے ثباتی، جان صاحب کا رومانس اس کے دو بنیادی مظہر ہیں. سب سے پہلے جان صاحب روایتی رومانس میں ان کی شاعری پڑھی ہے تو روایتی رومانس نہیں ہے. جان صاحب کا رومانس فزیکل لو کو رومانس سمجھتا ہے، اس لیے ان کے یہ جو عام روایت ہے کہ عشق روحانی بھی ہوتا ہے، تصور کا بھی ہوتا ہے، جان صاحب کی شاعری میں رومانوی تصور فزیکل لو کا ہے. اور یہ نئی بات نہیں ہے، عربی شاعری میں، فارسی شاعری میں، سنسکرت شاعری میں، امارو میں، برتری ہری میں، آپ جتنے بڑے شعراء دیکھیں لیں گے خطے کے، دنیا جہان کی یہ روایت ملتی ہے. لیکن جو اس میں خاص بات ہے اس جان صاحب کی اس بیس میں، کہ ایک تو وہ فزیکل لو کو بہت ویلیو کرتے ہیں. اس لیے جیسے میں نے کہا کہ خون تھوکنا اتنا انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کہ بندہ بیزار ہو جاتا ہے، اسی طرح ناف کا پیالہ اتنا ریپیٹ کیا ہے کہ اس سیغے کا حسن مر جاتا ہے ان کے یہاں. لیکن جو میں نے دوسرا آنسر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جان صاحب کا جو میں نے کہا کہ وہ نفی پسند ہیں، تو جان صاحب کو اگر فرض کریں کہ وہ سب نصیب ہی ہے جس کی حسرت اور خواہش ان کی شاعری میں ہے، تو فوراً وہ اس کی نفی میں چلے جاتے ہیں اور اس کو بے ثباتی میں لے جاتے ہیں. تو جان صاحب کے ہاں بے ثباتی ان کا غالب رجحان ہے، رومانس کے اندر بھی، ان کی شاعری کے دوسرے پہلوؤں کے اندر بھی. میں مثال دے دیتا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرے اندر اپنے سوا، میرے اندر اپنے سوا کوئی بھی سامان نہیں. اب نہیں دل کا کوئی حال، اب نہیں دل کا کوئی حال اور نہ کوئی انفعال، جائے جانے پناہ پائے گا اب وہ کسی کا غم کہاں. میں نے بات کی جان صاحب کی خلوت اور جلوت کی. روز جاگوں میں رات بھر کیسے، روز جاگوں میں رات بھر کیسے، ساتھ اپنے کروں بسر کیسے. خود کو میں بھول جاؤں پر کیسے، جون سیکھوں میں یہ ہنر کیسے. چند اشعار اور پھر میں اس بات کو، مذہب کی میں نے بات کی کہ جان صاحب کی جو دانشورانہ مزاج ہے وہ شاعری میں بھی باقی ہے. میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. کیوں مسلمان مجھے پسند نہیں، کیوں آپ نے، میں نے کہا کہ فرنود میں جو ان کی کتاب ہے نثری تحریر کی، اس میں تہذیب پر 7-8 قسطیں ہیں، وہ پڑھنے کے لائق ہیں. جان صاحب نے معتزلہ پہ لکھا ہے، جان صاحب نے مسلم افکار پہ لکھا ہے. جان صاحب بڑے کرٹک ہیں مسلمانوں کی جو فکری روایت کے، اور جو اصل بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے معترف بھی ہیں. تو کیوں مسلمان مجھے پسند نہیں، میرے دل کی کھدائی کی جائے. تم کو اسلام، تم، اب یہ تخاتم اللہ سے ہے، تم کو اسلام سے فراغ نہیں، اہل اسلام ہم کہاں جائیں. مثال کے طور پر، اب جو میں نے کہا مثال نہیں دی، میں نے خدا کی بات کی، تو یہ اشعار، یہ شعر تو بالکل ہی پوسٹ ماڈرن مزاج کا ہے. بس اب انسان ہی رہ گیا ہے، بس اب انسان ہی رہ گیا ہے، خدا بھی چل بسا خاموش خاموش. یہ جو بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یہ جو بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یہی ہے جاویداں میاں، میاں جی میاں. مطلب جاویداں صرف وہ ہے جو خیال ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. سچل سرمس نے کہا تھا میں تائیں خیال ہاں ملسا نال خیال دے. تو یہ بڑے شعراء کے نا، تو یہ یہاں بھی خدا کو خیال ہی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے گا شعر کیا کمال کا ہے، انوکھی بات ہے. کوئی ہزار انا الحق کہے، کوئی ہزار انا الحق کہے، یہ سمجھے تو کبھی بھی کوئی حضرت حق دار تک نہیں آئے گا، دار تک نہیں آتا. تو اس کا مطلب کہ جو اصل حق ہے اس کو دار کبھی نصیب نہیں ہوگا، جو ان الحق کا دعوے دار ہوگا دار اسی کے نصیب میں آئے گا.
ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں بھی کوئی یہاں، نہیں کوئی بھی یہاں، کوئی بھی یہاں، ہے یوں کہ مجھ سمیت نہیں کوئی بھی یہاں، جو بھی نہیں ہے اس کو خدا لکھ رہا ہوں میں. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی تو باخبر خدا سے کہے، کوئی تو باخبر، طنزیہ مزاج لہجے میں لکھا ہے، کوئی تو باخبر خدا سے کہے عیب ہیں اس جہان میں کیا کیا. میں باغیانہ مزاج کی بات ہم پہلے کر چکے، اور یہ بھی ایک صرف شعر سنا رہا ہوں، لیکن ایک شعر میں معنویت کا ایک پورا جہان ہے. وہ نہ ذات سے مطمئن ہے، نہ وصل سے مطمئن ہے، نہ ہجر سے مطمئن ہے، نہ معنویت سے مطمئن ہے، نہ بے معنویت سے مطمئن ہے، نہ وجود سے مطمئن ہے، نہ عدم سے مطمئن ہے، نہ خوشی سے مطمئن ہے، نہ دکھ سے مطمئن ہے، نہ جلوت سے مطمئن ہے، نہ خلوت سے مطمئن ہے. اس سارے جہاں، اس کو فلسفے کی زبان میں ہم نان کنفرمسٹ کہتے ہیں، جس کو انہوں نے خود نہیں لکھا. ایک شعر میں مثال دے دیتا ہوں. اپنے حصے کا ایک باغیانہ مزاج کا حامل انسان، صرف نیہلسٹ نہیں ہے، باغیانہ بھی ہے. اپنے حصے کا قطرہ بھی جن میں نہیں، اپنے حصے کا قطرہ بھی جن میں نہیں، ان پیالوں کو اب ٹوٹنا چاہیے. آپ اس کی اب سمبولزم کو دیکھ لیجئے کہ وہ کسی بھی ذات سے لے کر سماج تک، سماج سے لے کر ریاست تک، ریاست سے لے کر افکار تک، مذہب سے لے کر، اس میں ان کی مزاج یہی ہے. ان کی ذات کے بارے میں مینوشی ان کا بڑا مزاج تھا. کہتے ہیں کہ ہم ہیں کب کے بلا نوش پیر مغاں، ایک مے خانہ ہم کو جدا چاہیے. اور یہ مے خانہ صرف وہ پینے والا کی مے کی بات نہیں ہے. جان صاحب اپنے حصے کا اس ساری کائنات میں جو ان کے حصے کا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح جان صاحب کی جو شاعری ہے، میں اس کو آخری مرحلے پہ ختم کر رہا ہوں آ کے، کہ جان صاحب کے اندر دونوں پہلو ہیں. ان کا غالب رجحان قنوتیت کا ہے، ان کا غالب رجحان مایوسی کا ہے، غالب رجحان میننگنیس کا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جان صاحب، اب نیچے کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن میں بہت سے اشعار، ٹائم کم ہے، دے سکتا ہوں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ان کی کتاب تھی، انہوں نے سوچا تھا کہ میں یونان کے ادب سے متاثر تھے کہ میں نئے دور کی ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالوں گا. وہ نیچے کا دعویٰ تھا. تو جان صاحب کا جو مزاج ہے، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں بات کو، کہ ماڈرنٹی میں آتے ہیں تو جان صاحب کے پاس مذہب کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، خدا کے بارے میں، تمام میٹافزیکل تھاٹ کے بارے میں جان صاحب کا وہی رویہ ہے جو ماڈرنٹی کا رویہ تھا. جان صاحب کے ہاں میں بات کر رہا ہوں کہ جان صاحب ایگزسٹینشلسٹ تھے. دعویٰ نہیں کیا انہوں نے اپنے اس ایون جو مقدمہ ہے، لیکن ان کی شاعری، ضروری نہیں کہ ایک شاعر دعویٰ کرے کہ میں کون ہوں، لیکن شاعری کے رجحانات سے معلوم کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے رجحانات کہاں کہاں جاتے ہیں. تو جان صاحب میں ایگزسٹینشلسٹ، اور وہ بھی تو سارتر بھی ہیں، لیکن ایک پیسیمسٹک ایگزسٹینشلسٹ ان کی کا رجحان ان کی شاعری کے اندر ہے، وہ بھی ان کی شاعری میں موجود ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ، میں صرف 2 اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو میں نے بات کی پوسٹ ماڈرنزم کی، کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے ڈیکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، رشتے نہیں رہے اور معصومیت نہیں رہی. اچھا، آج کل وقت کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ جو فارغ ہے اس کے پاس وقت بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں جو سب سے فارغ ہے اس کے پاس بھی بالکل بھی نہیں ہے. اندر کا کھوکھلا پن ہے، نہ اندر میں اطمینان ہے، نہ باہر اطمینان ہے. دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنٹی. میں صرف 1-2 اشعار. خواب و خیال و وہم و گماں کچھ نہیں بچا، خواب و خیال و وہم و گماں کچھ نہیں بچا، کیا پوچھتے ہو دل کا زیاں کچھ نہیں بچا. مطلب دل کا زیاں سے تو پھر بھی بچ جاتا ہے نا، زیاں سے تو پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں زیاں کیا تم پوچھ رہے ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا. اب کیا بتاؤں میں خبر سمت آرزو، سب کچھ کبھی جہاں تھا وہاں کچھ نہیں بچا. اب کیا دکھاؤں فرد حساب نبود و بود، بس مختصر یہ ہے کہ میاں کچھ نہیں بچا. بڑی لمبی غزل ہے،
طویل غزل ہے، اور میں نے کہا میں ختم، چونکہ میں خود بڑا رجعیت پسند ہوں اور بڑا امید پسند ہوں، اس لیے میں جان صاحب کی اس شعر پہ بات ختم کروں گا، اس شعر پہ، اور اسی کتاب سے ہے. حالانکہ اس کتاب میں منظوم خطوط بھی ہیں، اس کتاب میں وہ تخاطب کا مزاج بھی ان کا ہے جو ان کی ہر کتاب میں ہے، سادہ سا شاعری ہے اور کلام اور تخاطب کے معنوں میں ہے، لیکن میں اس شعر پہ ہی بات ختم کر رہا ہوں. جان صاحب کی شاعری جنہوں نے پڑھی ہوگی تو آپ دیکھیں شہر ان کو امروہے پسند ہے، اور شہر کراچی ان کو بڑا پسند تھا ایک زمانے میں، تو شہر ان کو پسند آتے ہیں. لیکن ان کی شاعری میں مزاج ہیں، مثالیں ہیں بہت کہ شہر کو کہتے ہیں کہ اب شہر کا یہ حال ہے کہ اس میں صحرا سے بہتر ہے. تو جان صاحب کے شعر کیسے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے مثال دی ہے: جہاں خواب نہ دیکھے جائیں، ایسے شہروں میں جہاں خواب نہ دیکھے جائیں پیڑ جل جاتے ہیں. ایسے شہروں میں جہاں خواب نہ دیکھے جائیں پیڑ جل جاتے ہیں، اور وقت کے شیریں چشمے زہر بن جاتے ہیں خود اپنے کناروں کے لیے. زہر روحوں میں اتر جاتا ہے نفرت بن کر. یہ نظم ہے. نفس موج صبا کام نہیں آتا ہے، رنگ کا کوئی بھی پیغام نہیں آتا ہے. کوئی فن نہیں رہتا، کوئی ایجاد مردہ ہو جاتا ہے. ہر جوہر تخلیق نژاد زندگی اپنی امنگوں کو ترس جاتی ہے. رائیگاں جاتے ہیں سب حسن و ہنر کے رشتے، عکس آئینوں میں برباد، نوا سینوں میں استخوانی نظر آتے ہیں. وہ شاداب بدن دیوتا جس کی ہوس کر کے ہلاکت میں پڑیں. میں آخری بند پہ آتا ہوں درمیان میں چھوڑ کر کہ ایسے شہروں میں جہاں خواب نہ دیکھے جائیں روز محنت بھی سزا ہے. ایسے شہروں میں جہاں خواب نہ دیکھے جائیں روز محنت بھی سزا ہے. شب راحت بھی عذاب، وعدہ وصل بھی، اور وصل کی لذت بھی عذاب. ایسے شہروں میں جہاں خواب نہ دیکھے جائیں زندگی نغمہ سرائندہ نہیں رہ سکتی. کوئی بھی روح نمود زندہ نہیں رہ سکتی. تو میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ جان صاحب بنیادی طور پر ایک آدرشی انسان ہیں. ان کے بنیادی آدرشوں میں اور ان کے نفی پسند مزاج میں ایک تضاد بھی ہے جو ان کی شاعری سے جھلکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم طبع، ایک گہرا فکر رکھنے والا، ایک آدرشی انسان جان ایلیا، وہ اپنی نثری تحریروں میں ہوں یا اپنی شاعری کے تمام اصناف میں ہوں، جو مجموعی تاثر ہے، جو یعنی ایون جان صاحب کی جو نفی پسندی ہے، وہ نفی پسندی جو نراجیت ہے، وہ بھی کسی متبادل دنیا کا تصور دیتی ہے. موجود سے وہ ناخوش ہیں تو کسی اور جہان کا وہ تصور دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان صاحب کا تو المیہ نہیں ہے، ہمارا المیہ ہے کہ جان صاحب کو نوجوان تو بہت پسند کرتے ہیں، نقادوں نے انہیں بہت نظر انداز کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک دوئی ہے، ایک دو متضاد دنیا ہیں، جہاں ایک طرف ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو جان صاحب کے بارے میں بہت مبالغہ کرتا ہے، ایسا بھی ہے، اور ایسا حلقہ بھی ہم نے دیکھا ہے. میں نے اچھے نقادوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا جان ایلیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان کے ساتھ تعصب ہو یا جان ایلیا کے بارے میں ایک مبالغہ آمیز بیانیہ ہو، اس کے درمیان کوئی راستہ ہے جہاں ہمیں جان ایلیا کو دریافت کرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں ایک یگانہ انسان تھے، ایک غیر معمولی تخلیقی انسان تھے، ایک معصوم صفت انسان تھے، اور ایسے دانشور تھے جو، اور دنیا کے سارے بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اس جہان سے مطمئن نہیں ہوتے، تبھی تو وہ ایک اور دنیا تخلیق کر پاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا پر ایسی نشستیں ہونی چاہیے، اور میں آج کی نشست میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے 22 میں کتاب لکھی تھی وہ میں اگلے 2-3 مہینوں میں اشاعت کے لیے دے دوں گا. تو اس میں بہت تفصیل اور بھی آئیں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت خوب جامی صاحب آپ نے. کی بات سے مجھے جو ہے جان بھائی کا ایک شعر یاد آیا. وہ اپنی تہذیب سے بھی بہت جڑے ہوئے آدمی تھے. خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں شیخ، خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں شیخ، غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں. کیا 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 اچھا شعر یاد دلایا. تو اب ایک تفصیلی گفتگو ہم نے سن لی ہے، اور جان ایلیا کے تقریباً تمام پہلوؤں پر انہوں نے سر گفتگو کی ہے.
وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے میں نے جو لکھا ہوا ہے اسے میں نہیں سناؤں گی. میں آپ کی طرف آتی ہوں. عدیل زیدی صاحب، آپ گفتگو. ہم چاہیں گے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ اگر آپ نہ بھی سنائیں تو وہ واقعہ ضرور سنائیں. نہیں، وہ کتاب میں شائع ہو گیا. کتاب میں ہو گیا شاید. آج جامی شانڈیو صاحب سے ملاقات ہوئی یہاں، اور جان بھائی کے بہت اچھے دوستوں میں تھے، ساتھیوں میں تھے، ہم تھے ان کے، عبید اللہ علیم صاحب. ان کا ایک شعر ہے کہ اس میں بھی عبید کے نام نظم ہے. جی جناب، میں آپ کی اجازت سے بھائی جامی، آپ بہت دیر سے ملے ہمیں، کہ میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار. میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار، یا رب یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا. تو بھائی جامی، آج کی جو گفتگو آپ کی ہے، آپ نے تو جان ایلیا کا ایک پورا تھیسس بنا کے اور اپنا بتا دیا. تو 2 شعر اور سنیے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو جان بھائی کا جو آپ نے ایک سراپا بیان کیا اور اس کتاب سے کچھ اشعار نکالے، ان تمام جو نفی کا پہلو آپ نے پروجیکٹ کیا، تو دیکھیے ہمارے خیال میں نام ان کا ہے احمد سلمان. ایک شعر ان کا بھی یاد آ رہا ہے، فراست بھائی، کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. تو یہ جو پہلو ہیں جان بھائی کے اور نفی کے، تو اگر جان کسی کی نفی کرتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، یا کائنات کی نفی کرتا ہے، یا اپنے بیان میں، انہوں نے تو اپنی آپ بیتی لکھی ہے. آپ نے کہا کہ بہت ساری کیفیات ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جس شاعری میں یہ سب نہیں ہے وہ شاعری ہے ہی نہیں. شاعری میں اگر ایک ہی کیفیت بیان ہو رہی ہے شروع سے آخر تک، تو وہ آورد تو ہو سکتی ہے، آمد تو نہیں ہو سکتی. جان بھائی تو آمد ہی آمد ہے. وہ جس مزاج میں تھے انہوں نے وہ لکھا، بغیر کسی فلٹر کے لکھا، ان پلگڈ، انہیں بلا خوف و خطر لکھا. تو صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھائیں گی ہماری ڈاکٹر صاحبہ، کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور جو نہیں ہیں انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ مذہب نفی سے ہی شروع ہوتا ہے. حضور، کلمے سے آپ لا نکال دیجئے تو کیا رہ جاتا ہے. تو لا کا جو استعمال جان صاحب نے کیا، آپ نے پہلی غزل کا پہلا شعر چھوڑ دیا کہ میں تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں. میں روزگار فنا لکھنا جو ہے مصرے میں کوئی آسان بات نہیں ہے. تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں، دیباچہ وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں. یہ تو اس کتاب کا پہلا شعر ہے، اور کیا خوبصورتی ہے اس میں. پہنائیے سکوت میں گم ہے تمام تر، اور اس تمام تر میں صدا لکھ رہا ہوں میں. یہ جان ایلیا ہے. تو جان ایلیا تو ہماری آپ کی گفتگو تو بڑی طویل ہونی ہے. اس گفتگو کے بعد آتے ہیں آپ کی طرف. شعر یاد آ رہا تھا، خوش ہے سب دیوان گیے میر سے سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ. تو جب میں نے فکر و ذکر اٹھائی تو اس کا جو پہلا ہی جملہ جس نے مجھے روکا وہ یہ تھا کہ جو شعور سے آگاہ نہیں ہوتے وہ بیداری میں بھی سو رہے ہیں. آگے بھی وہ شعور پہ کی اہمیت کو یوں لکھتے ہیں کہ
جس شعور کی نشاندہی انہوں نے کی ہے اس کا نہ ہونا انسان کے ایسے خچر ہونے کے برابر ہے جو اندھا بھی ہے اور سن بھی. یہی آگہی تو ہے جس کے لیے غالب نے لکھا تھا آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مت دعا عنقا ہے اپنی عالم تقریر کا. تو یہ جو عالم تقریر ہے جوش کا، وہ جہاں ان کے اشعار میں ان کی رباعیات میں نظر آتا ہے، وہاں اس کتاب میں فکر و ذکر میں بھی اپنے عروج پر ہے. تو عدیل زیدی صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کی اس نثر کو پیش کر دیا جو ایک عرصے سے ہماری نظروں سے دور تھی، اور ہمیں جوش کی تفہیم کے لیے بہت سا مواد دے دیا ہے. تو عدیل زیدی صاحب آپ سے ہی شروع کرتی ہوں میں، پھر آخر میں صاحب صدر پہ آؤں گی. وقت بہت گزر چکا ہے. جی تو جی نہیں، ہاں طویل مضامین تھے اور بہت ہی اچھا جائزہ ہمارے بھائی جامی کا. شاہد صاحب کیا اچھا مضمون آپ کا تھا. فراست بھائی آپ کے آنے سے پہلے آپ جب آئے تو اختتام پذیر ہو رہا تھا وہ مضمون. جوش صاحب پہ آنے سے پہلے بھائی ایک جو کتاب پاکستان میں 14 دسمبر کو پہنچی، اس میں مضامین نہیں آ سکے جو لوگوں نے لکھے، جس میں افتخار بھائی ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، جاوید اختر صاحب کا جملہ ہے، اس میں پروفیسر انیس الرحمن صاحب کا بہت ہی تفصیلی جائزہ اس کتاب کا موجود ہے. تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. یہ بھی جان بھائی کا ہی مصرع ہے، کیوں عام کیا سخن کو، انہی کے مصرع سے ہے. اس میں مضامین موجود ہیں اور اس میں جان ایلیا کی کہانی تصاویر کی زبانی، یہ انڈیا میں یہ چیزیں سب ساتھ ساتھ آئی ہیں. تو یہ ایک فراست بھائی کو دے دیجئے سیٹ، ایک ہمارے ٹائیگر خان صاحب، اور یہ ہمارا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے ہے. بہت شکریہ. اب سب جوش صاحب کی طرف آ جی جاتے ہیں. جی بالکل. فریضہ جان ادا ہوا، بلکہ قرض جان کہیے. تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور تاخیر سے بات شروع ہوئی. فکر و ذکر کا جو بیک ہے ٹائٹل کا، اس کا ایک کمپلیٹ جملہ اگر آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، پڑھ لیں اور پہنچا دیں اپنے بچوں تک، اپنے خانوادے تک، تو ہمارے خیال میں بہت ساری آسانیاں ہماری زندگی میں ہو جائیں، اور ہمارا مذہب بھی ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ اردو میں لکھے ہوئے احکامات ہیں، اقوال ہیں جوش صاحب کے اس کتاب میں. جوش صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس امر میں سعی کریں، تیزی سے بڑھیں، کہ ہماری ارادی گفتار، ہماری ارادی رفتار اور ہمارے ارادی افکار، ہمارے چشم و ابرو کی تلخی اور ہماری آواز کی سنگینی سے کسی فرد کو بھی کسی نوعیت کا ذہنی یا مادی ضرر نہ پہنچے، کسی کے حق کی پامالی نہ ہو سکے، اور کسی فرد کی بھی، خواہ ہمارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، دل آزاری کا ارتکاب نہ ہونے پائے. بس یہی ایک تنہا ضابطہ انسانیت و شرافت کی اساس ہے. اور اس میں ان کے 400 اقوال موجود ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، ان کی ڈائری میں ملا. اور خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوئے. ڈاکٹر ہلال نقوی نے پوری زندگی جوش کی خدمت میں گزاری ہے، انہوں نے 3 جلدوں میں کلیات ہم تک پہنچائیں، اور یہ انہی کا ہوم ورک تھا جس کی وجہ سے محمل و جرس سامنے آئی، اور فکر و ذکر کا کسی کو علم نہیں تھا. فراست بھائی یہ ان کی ڈائریز کا نچوڑ ہے جو کہ ایک کتاب کی صورت میں پہنچا. کبھی موقع ملے آپ کو تو دین انسانیت، طویل نظم ہے جوش صاحب کی، 5 صفحات ہیں، اتنی طویل بھی نہیں ہے، ضرور پڑھیے. اس کا آخری شعر ہے کہ میں شراب وہم آبائی کا متوالا نہیں، میں شراب
वहम आबाई का मतवाला नहीं। मैं शराब वहम आबाई का मतवाला नहीं। फरासत भाई, अगला मिसरा है कि इंसानियत से दहर में इंसानियत से कोई शय बाला नहीं। दूसरे मिसरे में शायद कोई एक लफ्ज़ रह रहा है इस वक्त, लेकिन उनका मकसद जो था, शायर उनके इंटरव्यू का पहला जुमला है, डॉक्टर अली इमाम ने कहा कि आपका लक़ब शायर इनकलाब, तो जोश साहब कहते हैं बेहुदा है, शायर इंसानियत कहने में क्या हर्ज है, मेरा पैगाम तो इंसानियत है। तो ये जोश साहब के जो अक़वाल हैं, पैगाम बस मुख्तसरन यही है कि किताब पढ़िए, किताब हासिल कीजिए और सर धुनिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा है। जोश साहब की एक रुबाई है, उसके आखिरी 2 मिसरे हैं, वो इस किताब के टाइटल पे हैं कि जब इल्म के सब खंगाल डाले कुलज़ुम। जामी भाई, जब इल्म के सब खंगाल डाले कुलज़ुम, तब दौलत इरफान जहालत पाई। इरफान जहालत भी फरासत भाई शायद पहले नहीं लिखा गया, ये जोश साहब क्वाइन करते थे तराकीब। तब दौलत इरफान जहालत पाई। आते हैं वापस आपकी तरफ। इस एक तो आपने बहुत मुख्तसर जुमलों में बहुत बड़ी बातें कह दी, लेकिन आपने काम इतना बड़ा कर दिया है कि ये किताब 2 किताबें हमारे हाथों तक जोश साहब की पहुंचा दी हैं, और सलामत रहें। और एक अभी हमने डिस्कस की जॉन एलिया की, तो आपकी तरफ से ये ख़जाना आता रहे, आप सलामत रहें। और अब मैं जो फरासत रिजवी साहब से दरख्वास्त कर रही हूँ, फरासत रिजवी आप जानते हैं कि जोश को जितना करीब से इन्होंने देखा, जितना इन्होंने उनको समझा, और सोहबत हम कहते हैं कि सिर्फ इल्म नहीं होता, सोहबत याफ्ता भी हैं ये। तो इन्होंने जोश के तहरीरों को भी पढ़ा, उनकी सोहबत से भी इस्तिफ़ादा किया। तो मैं अब इनसे इनके ही ज़बानी जोश पर सुनूंगी कि ये क्या कहते हैं, खुसूसन फ़िक्र व ज़िक्र पर। फरासत भाई, ये मिसरा क्योंकि हम दोनों खटके थे उस पर, तो निकालना पड़ा मुझे कि आपकी मौजूदगी में जोश का गलत मिसरा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं शराबे वहम आबाई का मतवाला नहीं, आदमियत से कोई शय दहर में बाला नहीं। आदमियत से। फरासत भाई के लिए तालियां साहब। ये सादत है हमारी कि हम इनकी मौजूदगी में आज यहाँ बैठे। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी चांडियो साहब, जनाब अदील जैदी, शाहिद रसाम साहब, डॉक्टर फ़ातिमा हसन, तनवीर अंजुम साहिबा, नसीम नाजिर साहिबा, डॉक्टर नदीम नकवी, अफ़ज़ाल अहमद सैयद, हसन अली और मौज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। जोश साहब के हवाले से मेरे जहन में बहुत सी बातें, बहुत से ख़यालात और यादों का एक हुजूम है, और वक्त कलील है। मैं मुख्तसरन चंद बातें पेश करूँगा आपकी खिदमत में। एक तो ये कि जोश साहब की जो नस्र है उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिली जिस तरह उनकी शायरी उनकी ज़ात का एक मरकज़ी हवाला बन गई। लेकिन अब ये एक एहसास पैदा हो रहा है लोगों में कि उनकी नस्र जो है उसका भी एक उसलूबियाती मुताला, एक तनक़ीदी मुताला किया जाए। और हिंदुस्तान में लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन, जो जोश साहब के बहुत करीबी लोगों में थे और तरक्की पसंद नक़ादों में सफ़े अव्वल के नक़ाद थे, तो और लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू और फ़ारसी के जो है सरबराह थे, क्योंकि एक ज़माने में लखनऊ में शोबा उर्दू और फ़ारसी एक साथ होता था। बाद में नूरुल हसन हाशमी साहब के ज़माने में अलग हुआ। तो वो जोश साहब से बड़ी उनकी क़ुर्बत थी, बहुत मुलाकातें थीं। तो जोश साहब जो हैं उनकी नस्र निगारी पर उनके बेटे हैं एहतिशाम हुसैन के, एहतिशाम अस्करी, उन्होंने जो है वो एक PhD का एक थीसिस लिखा है जो मैंने लखनऊ से कोशिश की है कि मुझे जो है मौसूल हो जाए, और उनमें उनके नस्र के सारे जो ख़वास हैं, महासिन हैं, उसका जायज़ा लिया गया। और अलीगढ़ में भी कई ऐसे जो है
طالب علم ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ان کی نثر نگاری پہ، لیکن ان کی نثر جو ہے، ان کی نثر کا سب سے بڑا جو ضخیم اگر کوئی مجموعہ ہے تو وہ یادوں کی بارات ہے. لیکن یادوں کی بارات میں جو ان کا عشقیہ حصہ ہے اس کو لوگوں نے بہت زیادہ توجہ دی. اگر آپ، وہ ہلال نقوی کہتے ہیں، اگر آپ کسی لائبریری میں جائیں اور یادوں کی بارات کا نسخہ نکالیں تو جو ان کے 18 معشوقے کا جو حصہ ہے اس پہ آپ کو انگلیوں کے نشان اور صفحات پلٹنے کے نشانات ملیں گے اور باقی صفحات پہ نہیں ملیں گے. اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے، کیونکہ عوام جو ہیں ایسی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو فوری سمجھ میں آ جائیں، سریع الفہم ہوں اور ان کے جذبات کو کسی حد تک برانگیختہ کرتی ہوں، تو ایسی چیزوں کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں. جوش صاحب کا جو یہ خزانہ، عدیل زیدی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب یہ توقع رکھتے تھے کہ 100 سال کے بعد ایسے کچھ لوگ آئیں گے. وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے کلام کو آگے بڑھائیں گے، جو ان کی فکر کو آگے بڑھائیں گے. اور وہ مجھ سے ہی نہیں، سب سے یہ کہتے تھے کہ ایک صدی چاہیے کسی بڑے شاعر کی تفہیم کو اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اس کے بعد اس کا تجزیہ کرنے میں، اس کو بیان کرنے میں. تو 1920 میں روح ادب آپ کو پتہ ہے شائع ہوئی تھی اور اس کے بعد 100 برس ہو گئے. تو وہ فاطمہ حسن کا یہ جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. یہ بار بار کہتی ہیں کہ فراست دیکھو یہ جوش صاحب کا ریوائول ہو رہا ہے، ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں. تو ریوائول کا لفظ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے. یہ تہذیبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تحریکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مذاہب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک شخصیت کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور ایک دن تو انہوں نے مصطفیٰ زیدی کے لیے بھی مجھے کہا، فاطمہ نے، وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. کہنے دیکھو ہم مصطفیٰ زیدی کے لیے بھی کچھ کام کریں گے کیونکہ ان کا بھی ریوائول قریب ہے، اب ان کا بھی ریوائول ہوگا. تو مجھے یہ اچھا لگا کہ دیکھیے ایک زمانے کے بعد جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، افکار بدلتے ہیں، نئی ایجادات ہوتی ہیں، تہذیبی قدریں بدلتی ہیں، تو بہت سی چیزیں جو پیچھے چلی گئی تھیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں سامنے ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں. جوش صاحب تو ایک شاعری کی یونیورس ہیں، وہ ایک کائنات ہیں. ان پر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ بہت کم ہے، بہت، یعنی اس کا فیصد 10% ہوگا. ان کے جو افکار ہیں، ان کی جو پیکر تراشی ہے، ان کی جو امیجری ہے، اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کے بادشاہ ہیں اور وہ خود بھی یہ بات کہتے تھے. انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا، کہنے لگے دیکھو نذیر اکبر آبادی اور میر انیس کو اگر تم پلس کرو تو ایزیکل 2 لگا کے تم میرا نام لکھ سکتے ہو. ان کو اس بات پہ فخر تھا. اور یہ جو لفظ شناسی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ شاعری جو ہے اس کا مواد تو خیال ہے، وہ جذبے اور احساس پہ، حالانکہ ان کی شاعری میں جذبات کا تموج بہت زیادہ ہے لیکن وہ تھاٹ کو بہت اہمیت دیتے تھے. ایک بار میں احمد ندیم قاسمی کی کتاب پڑھ رہا تھا، جلال و جمال. وہ جوش صاحب آ گئے، میرے ہاتھ سے لے لی، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس کو انہوں نے دیکھا، پڑھتے رہے 8-10 منٹ. کہنے لگے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے یہاں ایک انسان کا تصور موجود ہے، اس کے پاس انسان کا ایک خاص کانسیپٹ موجود ہے اور اس کی شاعری میں فکر ہے. اور پھر ایک اور ان کے ہم عصر شاعر کا نام لے کے کہا کہ ان کے یہاں جو ہے، ان کے یہاں فکر اتنی نمایاں نہیں ہے، ان کے یہاں جذبات زیادہ ہیں، فکر تھوڑی جو ہے پیچھے. اس طرح کی کچھ بات کہی الفاظ. تو یہ میں نے پھر قاسمی صاحب کو یہ بات جو ہے یہ پیغام بھجوایا بھی کہ جوش صاحب آپ کے جو تھاٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی شاعری کا، اس کو اس طرح جو ہے اس کو پریز کر رہے تھے اور اس کی تعریف کر رہے تھے. تو بنیادی طور پہ ان کو بہت غلط سمجھا گیا. سب سے بڑے دکھ کی بات یہ کہ ان کو غلط سمجھا گیا اور ان کو غلط سمجھنے میں سب سے زیادہ تعاون خود انہوں نے کیا، کیونکہ وہ جو تھے وہ ایسے لوز ٹاکر تھے اور اپنے خلاف بھی کوئی بات کر دیتے تھے. اور دیکھیے ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 58 برس تھی. 58 برس تک انہوں نے یزید کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی، یزید کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انہوں نے ایسی خفیہ مہم نہیں چلائی، لیکن کوئی اس کے خلاف انہوں نے ایسے خطبات نہیں دیے. لیکن جب ان سے مطالبہ بیعت کیا گیا تو اس وقت جب سچ بولنے کی ڈیمانڈ کی جائے اس وقت سچ ضرور بولنا چاہیے. جب ان سے سچ کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے سچ بول دیا اور انہیں معلوم تھا کہ سچ بولنے کی ایک پرائس ہے، وہ پرائس انہوں نے پے کر دی. ہر بڑا آدمی جانتا ہے کہ سچ بولنے کی ایک قیمت ہے اور اس کو اس کی ایگزیکٹ قیمت کا پتہ ہوتا ہے اور اس کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو پے کرنے کے لیے. جب سقراط سے اس کے شاگرد کریٹو نے کہا کہ 17 دروازے ایتھنز کے جیل کے کھلے ہوئے، سارے دربان آنکھیں بند کیے کھڑے ہیں، آپ نکل جاؤ استاد، چلے جاؤ. اس نے کہا کریٹو میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ الفاظ کا غلط استعمال نہیں کیا کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے چلا جاؤں؟ میں نے ایک سچ بولا ہے، میں نے ایک سودا کیا ہے، میں نے ایک سچ بولا ہے اور اس کی ایک پرائس ہے، میں اس کی پرائس پے کیے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ میں اس دائرے کو مکمل کروں گا.
میں اس کی قیمت ادا کروں گا. تو ایک بڑا آدمی جو ہے آپ اس کو ایک رومانٹک رویہ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے ایک غیر عقلی رویہ کہہ سکتے ہیں, آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت بڑے سچائی کا ایلیمنٹ موجود ہے. اس میں بہت بڑی ایک یونیورس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں جو ہے ٹروتھ کی اور مورل ویلیوز کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ایسی گہرائی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو زندگی کے بہت سے راز آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. تو جوش صاحب جو ہے اس وجہ سے جوش صاحب جو ہے رسوا ہوئے کہ اپنے خطوط میں اس طرح کی باتیں وہ لکھ دیتے تھے, عام محفلوں میں وہ مذہب کے خلاف ایسی باتیں کرتے تھے, لیکن میں نے تنہائی میں ان سے گھنٹوں باتیں کی ہیں, وہ ایسے نہیں تھے. وہ نہیں, مرثیت انہوں نے اس لیے لکھے کہ وہ اس کو آپ مذہبی سے زیادہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سیاسی رول کا اور اخلاقی رول کا قائل ہوں, ان کے مذہبی رول کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کے امیج کو اور ان کے کام کو محدود کر دیتا ہے مذہب تک. تو وہ امام حسین, یہ انہوں نے ایک خط میں ہلال نقوی کو لکھا بھی ہے, اور ان کے موضوعاتی مرثیے پر جو لکھا گیا اس میں بھی یہی کہا گیا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اخلاقی رول کو, سیاسی رول کو اہمیت دی. میں نے تو ایک بار ان سے کہا, میں نے کہا آپ امام حسین, آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں, امام حسین کو مانتے ہیں. تو کہنے کہ بھائی میں آپ کو بتا دوں گا امام حسین کس سن میں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, آپ بتائیے اللہ میاں کہاں پیدا ہوئے, کس سن میں, وہ کہاں. ہاں, یہ جوش صاحب نے یہی کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کب تھے, آپ ان کے بارے میں بتائیے, میں ابھی مان لوں گا. یہ بات خدا کے انکار کی نہیں ہے, بلکہ یہ بات وہ یہ کہتے تھے کہ خدا ایک مجرد شے ہے. خدا کو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ موجود ہے, کیونکہ کائنات موجود ہے, خدا موجود ہے, انسان موجود ہے. وجود تینوں چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے, تو خدا محتاج وجود بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا ایک رویہ تھا, اور وہ کہتے تھے, بار بار کہتے تھے میں متشکک ہوں. یعنی متشکک آپ سمجھ لیں کہ جیسے لا ادری, انہوں نے کہا کہ ایگنوسٹک جو کہتا ہے خدا ہے تو کیا, نہیں ہے تو کیا. جیسے بھگوان راجنیش کہتے تھے, کہا کب تک وچار کرتے رہو گے, خدا ہے, ایشور ہے تو کیا, نہیں ہے تو کیا, کچھ کرما کرو کہ کرما سے ایشور ملتا ہے, کچھ کرو, کوئی عمل کرو. عمل کی بھی ایک مسٹری ہے, عمل کوئی اتنی میٹیریل چیز نہیں ہے, عمل کی بڑی مسٹری ہے. آپ اس میں جا کے دیکھیں کیسے کیسے واقعات, کیسے کیسے کو انسیڈنٹ, کیسی کیسی آپ کی مدد, کیسی کیسی چیزیں ظہور میں آتی ہیں. عمل کی بھی ایک مسٹری ہے. وہ کہنا کہ سفر ہے شرط, مسافر نواز بہت تیرے. وہ مسافر نواز آپ کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتے جب تک آپ سفر میں پہلا قدم نہیں اٹھاتے. تو جوش صاحب اپنے آپ کو متشکک کہتے تھے. ایک بار انہوں نے, سلیم احمد صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے جوش صاحب سے ملاقات کرا دو. تو میں نے جوش صاحب سے وقت لیا, شام کو میں ان کو لے کے گیا, تو وہاں خدا کے وجود پہ گفتگو ہوئی جو مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا جوش صاحب نے کہ دیکھو قرآن کا جو خدا ہے اور جتنی مذہبی کتابوں کا خدا ہے وہ تشبیہی ہے, وہ ایک شباہت ہے, وہ ایک بڑے انسان کی شبیہ ہے. اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, وہ مذاق تک کرتا ہے. اللہ یستہزئہم وَلَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ مکر کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے, اس کی آنکھیں ہیں, وہ سنتا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر. یہ انسانی صفات ہیں, یہ خدا کی صفات نہیں ہیں. جوش صاحب نے جو بات کی وہ اتنی عظیم بات تھی, میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے. جوش صاحب نے کہا دیکھو ایک پیدائشی اندھے کو یہ بتانا ہے کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے, کس طرح بتاؤ گے؟ خدا کا کوئی ایکسپیرینس آپ نہیں رکھتے. آپ نے سیب کبھی نہیں کھایا, میں کیسے بتا دوں آپ کو سیب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ سقراط قبر سے اٹھ کے آ جائے وہ آپ کو سیب کا ذائقہ نہیں بتا سکتا. تو اس چیز کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے جو چیزیں آپ کے دائرۂ حواس میں آتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پیدائشی اندھا ہے, آپ اس سے کہیں سرخ رنگ, وہ کہے گا سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے. آپ کہیں گلاب کے پھول کی طرح ہوتا ہے, وہ کہے گا گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے. یہ جوش صاحب کے الفاظ ہیں. اور آپ کہیں وہ خون کی طرح ہوتا ہے, وہ کہے گا خون کیسا ہوتا ہے. تو وہ کسی چیز کے ذریعے نہیں جان سکتا, اس کی وہ حس جو ہے کام نہیں کرتی, ناکام ہے. تو ہم ایک آدمی کھڑا کر دیں گے, اس کے گلے میں ڈھول ڈال دیں گے اور کہیں گے جب اس کے سامنے سرخ رنگ آئے تو تم ڈھول بجا دینا, یہ سمجھ جائے گا کہ سرخ رنگ میرے سامنے آ گیا, لیکن جان پھر بھی نہیں سکے گا اس کی سرخ رنگ کیا ہے. تو خدا جو ہے, خدا کا وجود تشبیہی ہے, تنزیہی نہیں ہے. مولا علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ خدا کیا ہے, تو ان کا جو تمہاری عقل میں آ جائے اس کو رد کر دو, اس کے سوا جانو. پھر جو تمہاری عقل میں آ جائے اس کا انکار کر دو, کیونکہ لامحدود محدود میں نہیں آ سکتا.
لا تعین جو ہے کسی اس کا تعین نہیں ہو سکتا. تو اس کا انکار, یہی سفر ہے, تم انکار کرتے چلے جاؤ گے, یہ تنزیہ کا سفر ہے. تو جوش صاحب نے اتنی اکیڈمک گفتگو کی, ایسی اعلیٰ گفتگو کی, سلیم احمد دنگ رہ گئے. تو انہوں نے کہا میں خدا کے اس تصور کے خلاف ہوں جو خدا کا تشبیہی تصور ہے. ہم ریئل خدا کو نہیں جان سکتے, خدا ہے بھی نہیں انہوں نے کہا, اور خدا نہیں بھی ہے. گاڈ از بٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, وہ وجود کا بھی محتاج. اتنی عمدہ انہوں نے گفتگو کی, اور میں ان کی گفتگو سن کے حیران رہ گیا. بعد میں اگلے دن ان کے مزاج میں ایک تھوڑا سا تمسخر بھی تھا نا جوش صاحب کی, بڑی وٹ تھی. تو اگلے دن میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کو سلیم احمد کیسے لگے؟ کہنے لگے آدمی بڑا ذہین و فتین و صاحب علم ہے, اس کو اوہام و خرافات سے نکالو. میں نے کہا اوہام و خرافات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے یہی مذہب و تصوف وغیرہ. کیا بات ہے فراست بھائی. اور احتشام حسین نے لکھا کہ جب جوش صاحب حیدرآباد دکن میں جو ہے معظم جا اور اعظم جا کے مصاحب تھے اور میر عثمان علی خان کے ملازم تھے, تو وہاں انہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا. وہاں انہوں نے والٹیر کو پڑھا, وہاں انہوں نے روسو کو پڑھا, وہاں انہوں نے پری سوکریٹیز جو فلاسفرز تھے ڈیموکرائٹس کو پڑھا, ایپیکیورینس کو پڑھا, تھیلس کو پڑھا, اور کمیونزم کو جو ہے, جو سائنٹیفک کمیونزم جو ہے, جو یعنی بنیاد ہے جدلیاتی مادیت اور سرپلس تھیوری, ٹیکنیکلی انہوں نے ساری چیزیں پڑھیں. اور وہ بہت مطالعہ کرنے والے آدمی تھے, بہت زیادہ پڑھنے والے اور بہت غور کرنے والے آدمی تھے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال ہیں ہمیں بہت پسند ہیں. علامہ اقبال بہت بڑے آدمی, 5 زبانیں دنیا کی جانتے تھے, اور انہوں نے جو ہے میونک یونیورسٹی سے جو ہے میٹا فزکس آف پرشیا کے ڈیولپمنٹ پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا, اور بڑے عالم اور فاضل اور فلسفے کے بہت بڑے اسکالر ویسٹ کے بھی. اور جیسے ابھی جان ایلیا کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ فلسفے کے, جان ایلیا نے جو فلسفہ پڑھا عربی اصطلاحات میں پڑھا, انہوں نے انگریزی اصطلاحات میں نہیں پڑھا کیونکہ ان کی عربی بہت اچھی تھی. اور یونانی کتابوں کا ترجمہ سب سے پہلے جو ہے عربک میں ہوا, پھر لیٹن میں ہوا, پھر انگریزی میں ہوا. تو مطلب اگر وہ ارسطو کے ماننے والوں کا ذکر کریں گے, فالوورز کا, تو وہ کہیں گے مشائین, کیونکہ ارسطو جو ہے ٹہل ٹہل کے پڑھاتا تھا, اور مشی کے معنی ہے چلنا. تو وہ ایک کتاب, بھاری سی کتاب لے لیتا تھا, 10-15 شاگرد باغ کے اس کونے سے اس کونے تک ٹہلتے ہوئے جاتے تھے, اور وہ پڑھاتا جاتا تھا, پھر واپس آتے تھے. تو مشائین کہلاتے ہیں. رواقین جو ایک رنگین چھت کے نیچے بیٹھتے تھے, جنہوں نے اخلاقیات کا ایک لذت پرستانہ تصور دیا. تو یہ سارے انہوں نے عربک میں پڑھا. جوش صاحب نے انگریزی اصطلاحات میں فلسفے کو جانا, پڑھا, اور بڑی اچھی وہ گفتگو کرتے تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے تو کہتے ہیں بہت, جب جامعہ عثمانیہ میں تھے بہت گہرا انہوں نے مطالعہ کیا. اور لفظ کے بارے میں تو وہ کہتے تھے کہ شاعری کا ٹول جو ہے وہ لفظ ہے. کہتے جب تک میں لفظ نہیں آئے گا لفظ پہ اور لفظ کے بڑے سلسلے میں مجھے تو ان سے بڑا اختلاف تھا. بڑے متشدد تھے, یعنی اتنے متشدد تھے, کوئی سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں تھے. لاکھ ان سے بحث کریں. اب مثلاً یہ کہ آپ حلیہ کہہ دیں, بس وہ خفا ہو جائیں. حلیہ, ہلیہ, قرآن میں ہلیتن. ارے میں نے کہا ہماری عمریں گزر گئی حلیہ کہتے ہیں, ہم کیسے اس کو تبدیل کرنے. بھائی دیکھو, پاؤں میں موچ آ جائے تو چلی جاتی ہے, زبان میں موچ آ جائے تو کبھی نہیں جاتی. یہ بھی انہی کا ایگزیکٹ جملہ ہے, یہ انہی کا جملہ ہے, یہ انہی کا جملہ ہے. اچھا, اور کوئی سمجھوتا نہیں لفظ پہ, کسی سے کوئی غلط لفظ پہ کوئی کچھ بھی ہو جائے, کتنا بڑا نقصان ہو جائے, اس کو گوارا نہیں کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ, میں نے اقبال کا ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے اقبال نے جوش صاحب سے زیادہ خلاف اسلام اور خلاف مذہب باتیں کی ہیں. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. دنیا میں جس آدمی کا دل چاہے, دنیا میں جس آدمی کا دل چاہے وہ اس کی تحقیق کر لے. ان کے جو خطبات ہیں, جو ان کے خطبات 6 عدد خطبات تھے, بعد میں ایک خطبہ انہوں نے اور لکھا, از ریلیجن پاسبل, جس کا نذیر نیازی نے ان کی زندگی میں ترجمہ کیا اور اقبال نے اس پر نظر ثانی کی. وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اقبال جو ہیں آخرت کے منکر ہیں, لیکن آپ کو عام آدمی کو یہ پتہ نہیں, وہ آخرت کے منکر ہیں. ابھی میں علی عباس جلال پوری کی کتاب دیکھ رہا تھا, اقبال کا علم کلام, انہوں نے سارے حوالے دیے. اقبال یہ کہتے ہیں اگر آپ کی خودی جو ہے توانا ہے تو آپ مرنے کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں.
یہ آپ کی چوائس ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اقبال آدم کے وجود کے خلاف ہیں، وہ اس کو ایک سمبولک چیز سمجھتے ہیں سر سید کے زیر اثر۔ اقبال جنت اور دوزخ کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہیل اینڈ ہیون آر ناٹ لوکلٹیز، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جو ہے یہ کیفیت کے نام ہے، یہ جگہوں کے نام نہیں ہیں، یہ جو ہے لوکلٹیز نہیں ہیں، یہ آپ کا احساس ہے۔ اگر آپ بدی کرتے ہیں اس سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ دوزخ ہے، آپ ایک خیر کا عمل کرتے ہیں اس سے جو آپ میں راحت پیدا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ جنت ہے۔ حالانکہ یہ اسلام میں سمبولک نہیں ہے، یہ سب فزیکل ہے۔ غزالی نے کہا اس کو فزیکل کہو۔ ایک آدمی نے کہا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، امام غزالی سے پوچھا کہ وہ جو ہے زمین وہ جو ہے تخت پہ اکڑ کر بیٹھ گیا، ثم استوى علی العرش خلق الانسان، کیا خلق الارض والسماء وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اور فی ستۃ ایام، 6 دن میں اس نے سب کچھ بنایا، اور ثم استوى علی العرش، اور پھر تخت پہ اکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ متشابہ آیت ہے؟ اس نے کہا نہیں، غزالی اکڑ کے کرسی پہ بیٹھ گیا، کہا اس طرح اکڑ کے بیٹھ گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کو جتنا فزیکل آپ لیں گے اتنا آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو جوش صاحب کی یہ نظر تھی، اور جوش صاحب بہت ذہین تاجی نے ایک بار میرے سامنے جوش صاحب کو کہا، بے تکلف دوست تھے، کہنے لگے جوش صاحب بڑی آرزو تھی کوئی کافر ملے، ناک سے بولتے تھے، بہت آرزو تھی کوئی کافر ملے، ایک آپ ملے وہ بھی آدھے مسلمان، اگر آپ کی کھدائی کی جائے آپ کے اندر سے بڑا اسلام کا تیل نکلے گا، بڑا اسلام کا تیل نکلے گا۔ تو جوش صاحب تو بہت جیسے جامی ابھی جامی صاحب نے کہا نا کہ جوش صاحب جو تھے، جوش صاحب بالکل اس طرح کے غیر مذہبی آدمی نہیں تھے جیسے وہ رسوا ہو گئے۔ قیصر تمکین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، اس نے کہا مولوی عبدالحق اور مولانا وحید الدین سلیم جو ہے جو صاحبان الہاد تھے وہ مسلمان مشہور ہو گئے، اور جوش صاحب جن کے اندر اسلام کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا ان کے سینے میں، ان کے دل میں ایمان کا اور اسلام کا، وہ جو ہے کافر اور ملحد مشہور ہو گئے۔ تو یہ جوش صاحب کے عقائد اور ان کے نظریات کے بارے میں ہے۔ اور میں تو صاحب عدیل زیدی صاحب اگر بیعت لیتے ہوں تو میں ان سے بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، حالانکہ شیعوں میں بیعت نہیں ہوتی، کیونکہ سارے شیعہ 2 بیعتیں نہیں ہوتی نا تصوف میں، سارے شیعہ امام زمانہ سے بیعت ہیں، تو ہمارے ہاں تصوف نہیں ہے کہ ہم کہیں اور بیعت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، یہ خود بہت اچھے شاعر ہیں۔ یعنی میں اگر کسی کو اچھا شاعر کہتا ہوں تو بہت احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ 5 نمبر 10 نمبر 8ویں درجے کے 12ویں درجے کے شاعر چاروں طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ واقعی بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کے پاس کہنے کے لیے اپنا سچا تجربہ موجود ہے، ان کا خاص اسلوب ہے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو آگے نہیں بڑھایا۔ یہ جب آتے ہیں کہ جوش صاحب کے لیے، جان ایلیا کے لیے، دوسروں کے لیے، جو دوسروں کے لیے لٹریچر میں زندہ رہنے والے لوگ، دوسروں کے کام آنے والے لوگ، اور زر کثیر خرچ کر کے، محنت کر کے اور مشقت کے ساتھ ان مسودوں کو حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یہ بہت قیمتی آدمی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ حسن کا ایک بڑا رول ہے ان ساری چیزوں میں، کیونکہ فاطمہ جو ہیں انہوں نے اس کتب خانے کا نام بھی جوش صاحب کے نام پہ رکھا ہے، اس کتب خانے کا نام بھی جوش صاحب کے نام پہ رکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جوش صاحب کی بازیافت ہو رہی ہے، جوش صاحب جو ہے ری ڈسکور ہو رہے ہیں، جیسے کہ فاطمہ کا مجھے جملہ واقعی اچھا لگتا ہے کہ جوش صاحب کا ریوائول ہو رہا ہے، تو یہ اسی ریوائول کا ایک حصہ ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری کے بارے میں فراق گورکھپوری نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، اس نے کہا کہ جوش صاحب کی شاعری میں دن نکلا ہوا ہے جو انسان کو سونے نہیں دیتا۔ کیا کہنے فراست بھائی، یعنی اس میں وہ اتنی لاؤڈ ہے، اس میں اتنی بلند آہنگی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جوش صاحب کے یہاں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشاریت نہیں ہے، حالانکہ اشاریت اور رمزیت کی تحریک لٹریچر کی تنویر انجم صاحبہ، ڈاکٹر تنویر انجم صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ کتنی بڑی، یعنی سوریلزم کے بعد سب سے بڑی تحریک جو ہے مغربی ادب میں وہ اشاریت ہی کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے یہاں جو بات ہے وہ واشگاف الفاظ میں، اور کیا ان کا گرینجر ہے۔ اور رباعیات کے سلسلے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیام سے، سرمد سے اور ابو سعید ابو الخیر سے، ان لوگوں سے بڑے ربائی نگار ہیں، کیونکہ ربائی کے اسٹرکچر میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس کے مواد میں آپ جو ہے اپنا فن دکھا سکتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیت کا اور جودت کا اور ندرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو جوش صاحب
بہت بڑے ربائی گو ہیں. میں نے ہلال نقوی صاحب کے گھر جا کے کہا, میں نے کہا بھائی یہ 3 جلدوں میں اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے, آپ یہ بھی کریں کہ ان کی رباعیات کا بھی ایک مجموعہ, ایک کلیات مرتب ہونا چاہیے. 2000 کے قریب ان کی رباعیات ہیں. اتنی ہی رباعیات صادقین نے بھی لکھی ہیں. اور صادقین کا نام آیا تو مجھے یاد آیا, میں نے شاہد رسام کو بتایا تھا, ایک بار میں جوش صاحب کے ساتھ گزر رہا تھا 3 ہٹی سے, خورشید علی خان گاڑی چلا رہے تھے, ہم پیچھے بیٹھے تھے, پتہ نہیں کہاں سے صادقین کا ذکر آ گیا. میں نے کہا آپ کو صادقین کی رباعیاں کیسی لگتی ہیں؟ کہنے کہ بہت اچھی ربائی لکھتا ہے, بہت گرفت ہے اس کی ربائی پر, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ سے انتخاب کرا لیتا. اب دیکھیے بول بند دیکھیے, یہ نہیں کہا کسی سے انتخاب کرا لیتا, انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا, کہنے مجھ سے انتخاب کرا لیتا. سب رد وہ یابس اس نے چھاپ دیا. فراست بھائی یہیں کا واقعہ ہے, معاف کیجیے قطع کلامی کا, لیکن چونکہ آپ نے ذکر کیا, صادقین صاحب کی ایگزیبیشن تھی, جوش صاحب اس میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک نظر اس پہ ڈالی تصویروں پہ, اور کہنے لگے کہ بھائی صادقین ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تم کیا کانٹے اور ڈھانچے بناتے رہتے ہو. تو صادقین صاحب مسکرائے, کہنے لگے جوش صاحب جب ہم بچے تھے تو آپ کی شاعری بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, بہت مشہور بات ہے, بالکل یہ. فراست بھائی اگر آپ 2 گھونٹ پانی پی لیں تو ہمیں نہیں, پانی میں ہوگی. پانی نہیں پیوں فلو چلا. شیعہ کو پانی نہ پلائیے. میں صرف اچھا شیعوں کو جو پانی نہیں پلاتے ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں. میں آپ کے اس گفتگو میں 2 شعروں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جوش صاحب کے ہی دونوں شعر ہیں, اور یہ دونوں اشعار آپ کی گفتگو سے بالکل ربط قائم رکھیں گے کہ میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش, میں کثرت ظہور سے نادیدنی ہوں جوش, میں شدت وجود سے ناآفریدہ ہوں. اور وہی جوش یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو اللہ کے ہونے کے, اللہ کی دلیل جو ہے, اس سے زیادہ کوئی شاعر شدید, لیکن وہ اس وجود سے اختلاف رکھتے تھے اللہ کے, جس کو کہ بیان فرمایا ہمارے فراست بھائی نے, جو انہوں نے امام غزالی کی جو مثال دی وہ نہیں, اور اس وجود سے ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا خدا جو تخت پہ تن تنا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ خدا نہیں ہے, شخصی خدا ہے. اور انہوں نے کہا بھی ہے, انہوں نے اپنی نظم میں ایک جگہ یہ کہا ہے کہ یہ خدا تو آدمی کے ذہن کی ایجاد ہے. وہ ڈاکٹر گیان چند نے لکھا کہ میں الہ آباد یونیورسٹی میں جب طالب علم تھا تو امیتابھ بچن کے والد جو تھے, کیا نام تھا ان کا, یش بچن, کچھ اس طرح سے نام تھا جی, ہریش رائے بچن. تو وہ جو تھے وہ انگریزی کے لیکچرر تھے, وہ پڑھانے آئے تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اٹ از ناٹ گاڈ who created man, it's a man who created God. کہنے لگے ہم تو بڑے چکرا گئے کہ تو ہمیں انگریزی پڑھانے آئے تھے, یہ انہوں نے کیا قیامت ڈال دی. تو یہ اس طرح کے تصورات پڑھے لکھے لوگوں میں, اہل دانش میں. دیکھیے جب نیتشے نے یہ کہا کہ گاڈ از ڈیڈ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی پیدا ہونے والی چیز تھی یا مر جانے والی چیز تھی. اس کی تشریح فلسفیوں نے یہ کی کہ گاڈ از ڈیڈ کا مطلب یہ ہے کہ دا میٹا فزیکل مین از ڈیڈ, وہ آدمی مر گیا جس کا مسئلہ خدا تھا, جو خدا کے بارے میں سوچتا تھا, جو آسمان میں چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہو جاتا تھا, جو خدا جس کا سب سے, اب تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا 2000 گز کا مکان جو ہے فیز 5 میں, وہ خیابان شجاعت, اب خدا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی شہرت جو ہے سوشل میڈیا پہ سورج کی طرح چمکے. وہ جو خدا جس کا مسئلہ تھا وہ آدمی ختم ہو گیا یونیورس سے, اس کا یہ مطلب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جوش صاحب کا خدا ایک زندہ مسئلہ تھا, خدا ان کا ایک مسئلہ تھا. میں نے جان ایلیا سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا جان بھائی خدا ہے؟ تو ایسے 5 منٹ تک مجھے دیکھتے رہے, پھر کہنے لگے بھائی ڈھونڈا بہت ملا نہیں, ڈھونڈا بہت, اور جب 3-4 بار کہتے تھے وہ ہر بات کو, بھائی ملا نہیں, بھائی بہت ڈھونڈا ملا نہیں, ملے گا آپ کو ضرور آگاہ کروں گا, بھائی ملا نہیں, جب ملے گا آپ کو بھائی ملا نہیں. تو خدا جو ہے وہ بڑے لوگوں کا جو لیونگ لیجنڈس ہوتے ہیں, جو دانش کا آفتاب ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کا کریٹر ہوتا ہے.
وہ مولا علی کے کئی قول مجھے سناتے تھے. ایک تو اپریشیٹر بہت بڑے تھے. معمولی آدمی کوئی اچھی بات کرے تو اس کی تعریف کرتے تھے. اتنی تعریف کریں گے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے. اور ٹیچر بہت, یعنی ایک بڑے آدمی کے اندر ایک اپریشیٹر ہوتا ہے اور ایک ٹیچر ہوتا ہے. ان کا ٹیچر بھی بڑا اسٹرانگ تھا, آپ کو سکھاتے تھے, اور ان کا اپریشیٹر. یعنی میں کتنا معمولی آدمی ہوں, یقیناً معمولی آدمی ہوں, مجھے وہ خط لکھتے تو لکھتے تمہارا قدردان جوش. میری 17-18 برس عمر تھی, میں ان کی رباعیات بھیجتا تھا. ربائی کے بڑے وہ تھے, بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے ربائی سے. ان کا ایک بڑا ایک تخلیقی مسئلہ تھا کہ لوگ ربائی لکھیں, اور آخر وقت تک واحد صنف ہے جو وہ لکھتے رہے وہ ربائی ہے. اور ان کی ربائی کا ایک مجموعہ بھی چوری ہو گیا, 300 سے زائد رباعیات تھی, اور جو لے گیا وہ جوش صاحب کو بھی پتہ تھا اور مجھے بھی پتہ ہے, شاید میں نام نہ لے سکوں, پتہ سب کو, سب پتہ سب کو ہے. اب دیکھیے سب سے بڑا کام ہے ان کی نظم حرف آخر. 1976 میں ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جوش صاحب کون کون سی کتابیں آپ کی زیر طبع ہیں, تو اس کا نام انہوں نے پہلے رکھا تھا اندیشہ و انشا. اچھا, ذکر و فکر بھی لکھتے تھے اور فکر و ذکر بھی لکھتے تھے, بھول جاتے تھے, کبھی فکر و ذکر کہتے تھے, کبھی ذکر و فکر کہتے تھے. ہاں دونوں صحیح ہیں. تو انہوں نے جو ہے اس کا نام پہلے رکھا تھا اندیشہ و انشا. تو انہوں نے کہا کہ میری 3 کتابیں زیر طبع ہیں, اندیشہ و انشا, محمل و جرس اور محراب و مضراب. محراب و مضراب کا نام پہلے انہوں نے رکھا تھا ژالہ و ژنگولہ. ان کے سارے احباب ان سے لڑ پڑے مجھ سمیت کہ صاحب یہ دنیا میں کون سمجھے گا, اور اس کی ساؤنڈ کتنی عجیب, ایک عجیب و غریب قسم کی ساؤنڈ ہے, ایک تاتاریوں جیسی, اس کو آپ کیا کر رہے ہیں اس کو. تو بہت مشکل سے پھر انہوں نے کہا اچھا یہ مصرع ہے میرا کہ مضراب اٹھائی تھی کہ محراب کراہی, کہنے کہ اس سے میں نکال رہا ہوں مضراب و محراب. ان کا ٹھیک ہے یہ نام بہتر ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان 3 کتابوں میں جس میں جوش صاحب کی آرزو تھی کہ وہ شائع ہوں, 2 کتابیں آپ کو تالیاں بجانی چاہیے, عدیل زیدی صاحب نے شائع کر دی, نثر کی کتاب اور محمول وجرت. اور میں یقین رکھتا ہوں ان کی نظم حرف آخر جو انہوں نے 1944 میں لکھنا شروع کی. اچھا, مختلف اشعار بتاتے تھے. کبھی میں نے پوچھا کتنے شعر لکھ لیے, کہنے 35,000 لکھ لیے. پھر کسی اور نے پوچھا, کہنے 45,000 ہو گئے. انہیں صحیح تعداد, لیکن مجھے ڈاکٹر ہلال نقوی نے کہا کہ 45,000 شعر انہوں نے لکھ لیے تھے, اور وہ نظم کہیں لاکر میں رکھی ہے. وہ بوسیدہ ہو جائیں گے کاغذ, آپ کو پتہ ہے کاغذ کی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی, وہ ضائع ہو جائیں گے. روشنائی کی اتنی عمر نہیں ہوتی, ضائع ہو جائیں گے. اس بڑے کام کو, اس طویل نظم کو, دنیا کی طویل نظمیں جو ہیں ان میں اس کا ایک مقام ہے, جیسے پیراڈائز لاسٹ ہے, جیسے ڈیوائن کامیڈی ہے, جیسے شاہنامہ فردوسی ہے. خود جو ہمارے مراثی ہیں 19ویں صدی میں جو انیس و دبیر نے مرثیے لکھے, وہ جو ہیں وہ بھی لانگ پوئمس ہیں, مورل پوئمس ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ بھی عدیل زیدی جیسا ایک جن کر سکتا ہے, اور جوش صاحب کا عاشق کر سکتا ہے. یہ جوش صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا عاشق دیا. ہلال نقوی تو ان کے شاگرد ہیں. میں نے ایک دن پوچھا یہ ہلال نقوی آپ کے کون ہیں, کہنے میرے شاگرد رشید ہیں. اچھا, کبھی کسی کو زندگی میں اپنا شاگرد نہیں کہا, اور انہوں نے اس حق کے شاگردی کو نبھایا, اس محبت کے تقاضوں کو پورا کیا, اور واقعی ہلال نقوی نے اپنی محبت جو ہے ان سے عملی طور پہ ثابت کی. تو یہ حرف آخر بھی مجھے یقین ہے کہ فاطمہ حسن اگر مہمیز کرتی رہیں اور اسی طرح یہ اس جوش شناسی کے مشن میں شامل رہیں, تو عدیل زیدی صاحب کے علاوہ مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو اس طویل نظم کو شائع کرا سکے. خیالات اور افکار بہت ہیں, لیکن میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں, کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. ہاں ہاں کہہ دیں. فراست بھائی, آپ نے جو تمام گفتگو کی اس میں ذکر کیے, تو آج کیونکہ یہ ڈاکومنٹ ہو رہی ہے چیز, ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کو جوش صاحب کا ایک ایسا انٹرویو جو 3.5 گھنٹے پہ مشتمل ہے وہ دیا ہے, اور وہ کتابی شکل میں بہت جلد آ رہا ہے. اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے یہ سوالات جو ذہنوں میں ہم سب کے ہیں, ان تمام کے جوابات جوش صاحب کی اپنی زبانی موجود ہیں. ہیوسٹن جب آپ تشریف لائیں گے تو وہ 3.5 گھنٹے آپ کے ساتھ قرض ہیں ہمارا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو منظر عام پہ آئے گی. 3 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. آج جان صاحب کی محفل تھی یہاں, اس میں تصاویر میں ان کے کلام میں خالد انصاری کا ذکر اہم ہے. اس شخص نے بہت محنت کی اور تمام چیزیں ان کا عکس تحریر فراہم کیا.
اسی طرح سے فکر و ذکر، ان کی ڈائریز محمل و جرس میں ان کی پوتی جو ہیں تبسم اخلاق صاحبہ، انہوں نے ہم تک پہنچائیں، ان کا شکریہ۔ آج کی محفل کے لیے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، جنہوں نے کہ یہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ موجود ہیں یہاں 3:30 3 بجے تشریف لائیں اور بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان سب کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے جامی چانڈیو صاحب ہیں، شاہد رسام صاحب ہیں۔ ایک چیز انہوں نے نہیں بتائی گفتگو میں، جو چائے پہ انہوں نے بتائی کہ رسام نام جو ہے یہ جان صاحب کا رکھا ہوا ہے ان کا، تو یہ بہت قریبی لوگ ہیں، اور کیا اچھی گفتگو آج ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کو اختتام تک پہنچائیں۔ شکریہ، تو آپ نے ادا کر دیا، وقت بھی کافی گزر چکا ہے۔ میں اتنا بتا دوں کہ اس ہال میں جتنی تعداد اردو ادیب اور شعراء کی ہے، اس سے زیادہ تعداد اس وقت سندھی بڑے بڑے ادیبوں اور شعراء کی ہے۔ میں سب کا نام نہیں لوں گی، لیکن شعر میرانی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مدد علی سندھی ہیں، یوسف سندھی نوجوان ہمارا ہے، امر پیرزاد اور مسرور پیرزاد، سوروں میں دونوں بھائیوں کو شعر میرانی کا میں نے نام لے لیا۔ ہاں صاحب، تو یہ ایک ایسی محفل ہے کہ ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی تفادت کسی میں نہیں ہے۔ اپنے جامی کا مقالہ سنا اور دیکھیں کتنی محنت سے انہوں نے لکھا ہے، تو یہی بڑے لوگوں کا کمال ہے کہ وہ اپنی بڑائی سے لوگوں کو یکجا کر جاتے ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور مقررین نے واقعی اس تقریب کو سجایا ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔